ہاں ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوا ہے وہ بھی چلو میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں شیئر, پرسنل سا ہے. الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ ریڈنگ ہے کہ آپ نے جو مطالعہ کیسے شروع کیا, موبائل کو کیسے بند کیا, اسکرین ٹائم کو کیسے کم کیا اور کتاب کو کیسے کھولا, اس کے بارے میں یار یہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو میری پہلی انرجی جو ہوتی ہے جب وہ گولڈن آور ہوتا ہے شروع کا, سب سے زیادہ پروڈکٹیو آپ کا دماغ تب ہوتا ہے, تو میں اس کو یوز کرتا ہوں ان چیزوں میں. میں فون نہیں اٹھاتا. آپ نے زندگی میں اسٹرگل کی ہوگی, ابے سبھی نے کی ہے بھائی اسٹرگل. میرے خیال سے پڑھائی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آگے کام آئے. ٹھیک ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں کوارٹرٹک فارمولا, لیکن بشرط کہ مجھے وہ آگے کام آئے تو انہیں کو ہی پڑھا لیتے ہیں نا. پھر ایک بچہ اس کو 8 گھنٹے آپ بٹھا کے رکھ رہے ہو اور کریم کرتے جا رہے ہو انفارمیشن اس کے دماغ میں. پہلے ایک پیریڈ آتا ہے, مس سعدیہ آتی ہیں, وہ یہ سکھاتی ہیں, پھر وہ سکھاتی. میں نے پہلی شاید بک خریدی پڑھنے کے لیے تو کہہ رہا ہے تو کتاب پڑھے گا کیا, تو فیل ہوتا ہے. ارے بھائی یہ وہ کتاب ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نا. سگریٹ کیسے چھوڑی یہ بتا دیں, سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی. یہ تو میں پہلے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ میں ہو جاؤں گا تو مجھے سنبھال لینا. کسی ریلیجن کی اگر کوئی پروفیسی ہوتی ہے تو دا بلیور میکس شیور کہ دیٹ ہیپنس. سب سے بڑا کمپلیمنٹ آتا ہے بھائی اس کو بات کرنے تو آتی ہے. بولتا ہے پتہ لگتا ہے, بولتا ہے کم کرتا ہے پتہ لگتا ہے, بات کرتا ہے پتہ لگتا ہے. آپ کے حساب سے ابھی جو فارن پالیسی پاکستان کی چل رہی کیسی چل رہی؟ فارن پالیسی ویسے نا کرنٹلی مجھے لگتا ہے گالیاں پڑیں گی لیکن مناسب چل رہی ہے ابھی. والی نہیں دوں گا. آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے بالکل تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہماری برادری سے کوئی گیسٹ آئے تو ہم بڑا ہی پرسکون محسوس کرتے ہیں, بالکل ہی اینگزائٹی نہیں ہوتی, ورنہ ہمارا بڑا ہو رہا ہوتا ہے. رضا بھائی ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ نے کل ہمیں بلایا اور پہلی بار آپ نے اپنا وہ اسٹینڈ اپ دیکھنے کا موقع دیا اور بڑا مزے کا سین تھا. اور میں بھی آپ کو آف دا ریکارڈ فیڈ بیک میں نے کچھ نہ کچھ شیئر کیا, اور بلکہ چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ کی جو انرجی تھی وہ میں آپ کو فیڈ بیک دے رہا تھا, بڑے عرصے کے بعد دیکھی میں نے کہ اتنا جو آپ ہل رہے تھے اور باڈی لینگویج آپ کی وہ مائک پہ اور کیمرہ پہ شاید اس طریقے سے کم ہوتا ہے. ہاں ضروری ہے نا, وہ اصل میں اتنی عوام ہوتی ہے, آپ نے ان کو سب کو انگیج رکھنا ہوتا ہے. اور میرا بڑا اینیمیٹڈ قسم کا ہوتا ہے ویسے ہی اوور آل میرے جو کامیڈی کا جو اسٹائل ہے. اچھا, اور وہ کل والے جو بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو تو پھر 16-17 سے وہ ریلیٹ کر رہے ہوں گے, وہ جو آپ آتے تھے کھڑے ہو کے جو آپ کرتے تھے. ہاں بالکل, وہ جو کھڑے ہو کے کرتا تھا وہ سیم انرجی فیل ہوئی ہوگی لوگوں کو نا. اور مجھے ایک اور چیز فیل ہوئی کل جو میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا, یہ سبحان وغیرہ بھی ساتھ تھے, کہ کل جتنی بھی آڈینس تھی وہ ساری وہی تھی جو تب سے آپ کے ساتھ انگیج ہیں. آسم اسپیکس والی وہ والی ساری, اس کے بعد جو آپ نے ایک پوری ایولیوشنری جو جرنی آپ کی رہی, نئی آڈینس آتی نہیں ہے یا وہ ان کا اظہار کا طریقہ اور ہے یا ایفیلیٹ وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں؟ میری آڈینس نا کافی ڈیوائیڈڈ سی ہو گئی ہے, 2 مختلف قسم کی ہو گئی ہے آڈینس. ایک تو وہ پرانے لوگ ہیں جو مجھے روسٹنگ وغیرہ سے جانتے ہیں, کامیڈی سے جانتے ہیں, وہ تو ہیں ہی. پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو میرا سیریس کانٹینٹ دیکھا ہوتا ہے لوگوں نے, اور وہ دوسرا میرا دیکھتے ہی نہیں ہے کچھ کامیڈی والا, ایسے بھی ہیں. ہاں, اور ایسے بھی ہیں جو بالکل میرا کامیڈی کانٹینٹ دیکھتے ہیں, دوسرا والا سیریس کنزیوم ہی نہیں کرتے. ہاں, بلکہ کبھی اگر وہ ادھر آ گئے تو مجھے بول دیتے ہیں آپ یہ نہ کریں, آپ کامیڈی ہی کریں. بلکہ وہ جو بات ہے گیسٹ آتے ہیں ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. ہمیں کلاس میں بھی یہاں پہ بھی جتنے لوگوں کو بتایا نا کہ رضا سموار ہے, کہتا اچھا اب تو وہ ختم نہیں ہو گیا, اب تو ان کے مطابق اب ختم ہو چکے ہیں کر کے. صحیح ہے یار, حالانکہ آپ نے ایک نیا جنم بھی لیا اور بہت سے لوگ اس سے وہ تو وہی ہے کہ جو پچھلی والی ہے وہ تو آپ کو اسی رول میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں ایسا ہے. تو جس طرح میں نے خیر آپ کی ایولیوشن کی جرنی کو وہ ڈسکس کیا, ابھی تیاری کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ میں دیکھتا ہوں, اور میرے ذہن میں وہی تھا آپ کا سارا, وہ جو آپ ببون کو چٹھی لکھتے تھے اور ساری کی ساری کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر ابھی آپ کی ریسنٹ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اینڈ آف ٹائمز میں آپ نے بنائی ہے, اور اس پہ اچانک سے میں نے دیکھا ابن ماجہ کو آپ وہ کر رہے ہیں اور سنن ابن نسائی کی آپ وہ جی زرافشینز اور بدھسٹ اور یہ تو یہ کدھر پہنچ گئے ہیں, کہاں سے کدھر آپ؟ یار ویسے ہی ہے, مجھے مطلب شروع سے لے کے ہے کیوریاسٹی میرے اندر ٹو نو. یہ 2 ڈفرینٹ چینلس تھے تو میں نے دوسرے پہ اپنا بالکل آلٹر ایگو جسے کہہ دیں آپ, تو وہ ایکسپلور کرنا شروع کیا اور اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کی. تو لوگوں نے کیا ایکسیپٹ اس کو, کافی اچھے مطلب ویوز اس پہ اچھے ہی آتے ہیں میرے, 1 ملین پلس بھی چلی گئی ہیں ویڈیوز. اور اس میں کوئی ریئلائزیشن والا پارٹ بھی تھا کہ آپ کو لگا ہو کسی خاص موقع پہ جا کے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا روسٹنگ شاید ٹھیک نہیں ہے, کوئی ویلیوبل کانٹینٹ بنایا جائے, یا ایک الگ چیز تھی اور وہ الگ چیز ہے؟ یہ دونوں ہی مجھے لگتا ہے میری حصہ ہے. اچھا, دونوں ہی میرے اپنا ضمیر کا حصہ ہیں یہ دونوں مختلف سے. کیونکہ دیکھیں جو کامیڈی کرتے ہیں نا لوگ, وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ بالکل ہی آسان نہیں ہے
ایک جوک کریک کرنا, جوک اچھا جوک کریک کرنا, آپ کو پتا ہو پریمس کیا ہے, پنچ لائن کیا ہو, اس میں آپ کی کریٹو انرجی بڑی لگتی ہے. بالکل. تو آپ کو مطلب آپ کی پرابلم سالونگ کی اسکلز جو ہیں اچھی ہوتی ہیں, کریٹو اسکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو وہ پھر آپ دوسری چیزوں میں بھی جب لگاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. ایک ایڈرینلین رش ہے یا کوئی رش ہے اس میں, تو بس میں بیٹھ جاتا ہوں کہ کسی نے کوئی ہسٹری کی بات کی تو میں بیٹھ جاتا ہوں ہیں کیا. وہ نہیں ہے میرا, صرف شگل والا نہیں ہے, اور اس میں بھی بہت شگل نکل آتا ہے نا. یہ بھی ہے, ہورائزن آپ کا ذرا بڑھ جاتا ہے, آپ کی کامیڈی بھی میچور ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے, وہ کب تک وہ جو ہے ایسے ہی میں اسکول والی کامیڈی کب تک کرنی ہے. ہاں, اور یہ اس میں ایسا نہیں تھا مطلب کہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ فلاں واقعہ نے مجھے مجبور کر دیا, مطلب یہ آپ سوچ سمجھ گئی پھر آپ ایسا نہیں ایسا بھی ہوا ہے بالکل. ہاں ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوا ہے, وہ بھی چلو میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں شیئر, پرسنل سا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ یار دوسرے لوگ کیوں نہیں سوچتے اس طرح, مطلب کیا سین ہے. میرا ایک دوست فلاسفی کافی پڑھتا ہے, میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ یار ٹھیک ہے ہم جس کو انٹرسٹ ہے بس اسی کو انٹرسٹ کیوں ہے, کوئی اور کیوں نہیں ٹیڑھی بات سوچتا, ٹیڑھا سوال کیوں نہیں کرتا کوئی. میں تو اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں سو فار, مجھے لگتا ہے بس یہ ہے جیسے گیون ہے. اس طرح سم پیپل آر کیوریس اور وہ سرچنگ قسم کے سولز ہوتے ہیں. مجھے ابھی تک یہی سمجھ آیا ہے, کیونکہ یہ آپ انڈیوس تو انسیپٹ نہیں کر سکتے, یہ آئیڈیا بڑا آپ بے شک ٹرائی کر لیں کہ آپ کسی ایسے انسان کو جس کی سطحی قسم کی سوچ ہے, جو ڈیپتھ میں جانا ہی نہیں چاہتا, وہ کنورسیشن ہی ختم کر دے گا, وہ موسم کی بات کرنے لگ جائے گا. تو پھر آپ کر لو بس کامیڈی اور کیا. تو یہ شروع سے ہی لے کے, بٹ ٹرننگ پوائنٹ اوبویسلی ہوئے ہیں. کچھ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جس سے آپ سوچنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی میری, جو بڑی مطلب کلوز ٹو مائی ہارٹ تھی, ایک بندی. صحیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے آئی اسٹارٹیڈ سرچنگ مور کہ یہ سول کہاں جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو پھر ادھر سے ادھر ریلیجن اپنے سے, پھر دوسروں کے ریلیجن ادھر سے ادھر, پھر اپنا پھر ہسٹری پالیٹکس سے یہ وہ پھر بس چلتا گیا. نہیں یہ تو بڑا ویسے امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ آپ کا وہ لگتا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے ہماری زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, بہت سے ریلیٹ بھی کریں گے کافی سارے لوگ. ظاہر ہے ہم, کیونکہ میں نے زیادہ ریلیٹ اس لیے کیا کہ میں نے بھی 2020 میں ابھی سے 6 سال پہلے والد صاحب کو ہم نے کھویا, اور اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں ہم نے بھی فیس کی کہ یار یہ کیا ہے, مطلب ریئلٹیز کافی چینج ہو جاتی ہیں. بندہ جن چیزوں کو پرائورٹائز کر رہا ہوتا ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہیں, بعد میں کہتے ہیں یار ریئلٹی تو بالکل ہی اور ہے. اور یہ تو مطلب قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے میرے خیال سے انسان کی تربیت کا بہت بڑا, یہی اگر اسی سائیکل پہ بندہ غور کر لے کہ یار یہ تو اینڈ تو یہی ہے, ہمارا بھی یہی ہے سارا وہ جو قبر والا. اچھا یہ آپ کا وہ, تو آپ کو مطلب زیادہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں کیوریوسٹی ہوئی تھی یا لائف آفٹر ڈیتھ کی کیوریوسٹی سے تو مطلب یہ ٹرننگ پوائنٹ جس کا آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل وہ تو یہی تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کیا سین ہے. بیکاز اف یو لوز سم ون ویری کلوز ٹو یور ہارٹ یو وانٹ ٹو نو کہ اب وہ کہاں ہیں. تو یہاں سے وہ جستجو شروع ہوئی. ہماری باتیں اس تک پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں. بہت سارے بندے کے ہوتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے کسی اچھے کام کو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, انصاف ملے گا نہیں ملے گا, کیا سین ہے. تو پھر بس اس کے سرچ میں یہ آپ کی اس والی چیز کو بھی 15 منٹ والے ایک چھوٹے سے اس سے میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں. پیچھے ہمارے ایک بک پڑھی ہوئی ڈسکوری آف گاڈ, ہمارے منصور نے اس سے پوچھا کہ آپ حمزہ علی باسی رضا بہن کا, میں اس سے بہت آگے گزر چکا ہوں. مطلب یہ کہ آپ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ رہے ہیں کسی زمانے میں, کہ یہ والی جستجو بھی رہی ہے آپ کی, یہ والا فیز کوئی کہ آپ گاڈ کو بھی آپ اس کے بارے میں کوئی سوال. جی وہ تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے شاید. کوئی گاڈ بولے گا میں ادھر چلا جاؤں گا. یہ تو ہے, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ فیسنیٹنگ کوئی آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا. ایک کریٹر کا خیال, کریٹر کی سوچ, اس کے بارے میں سوچنا, اس سے زیادہ کیا ہے فیسنیٹنگ. ہم بہت یوٹیلیٹیرین طریقے سے مذہب کو استعمال کرتے ہیں, یہ وظیفہ پڑھ لو روزی میں برکت ہوگی. ہم مطلب عام لوگوں کا اسی طرح کا ہی ہوتا ہے, کوئی مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. میرا پرسنلی ہورائزن بہت بڑا ہے, میں نے رکھا ہوا ہے. میں باقی ریلیجنس کو بھی پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوتا ہوں. جیسے ابھی میں نے اپنے ذکر بھی کیا کہ ویڈیو بنائی تھی اینڈ ٹائمز پہ, تو اس پہ میں نے میرے خیال سے 7 ڈفرینٹ ریلیجنس جو ہیں
وہ فیوچر سیویئر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی جی اس پہ میں نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا, ریسرچ کی تھی, کافی ٹائم لگا تھا مجھے اس ویڈیو پہ, لیکن بڑا مزہ آیا تھا اس پہ ریسرچ کر کے بھی, اور یہ جان کے کہ باقی لوگ بھی اسی طرح ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا اور جب سب صحیح ہو جائے گا. تو اٹس جسٹ ویری انٹرسٹنگ ٹو نو. یا ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. لیکن یہ آپ جس کو ریسرچ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا آسان کام ہے نہیں ہے, اور میں اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہم میں سے تو بہت سے لوگ چاہ کے بھی شروع کی ہوئی کتاب کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. اس بارے میں ضرور بتائیں یار, یہ جو آپ نے ظاہر ہے جو سب کچھ آپ بار بار بتا رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ ریڈنگ ہے کہ آپ نے جو مطالعہ کیسے شروع کیا, موبائل کو کیسے بند کیا, اسکرین ٹائم کو کیسے کم کیا, اور کتاب کو کیسے کھولا, اس کے بارے میں یار یہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ واقعی کافی مشکل کام ہے, لیکن جو میں نے فگر آؤٹ کیا ہے کہ جس طرح میں کرتا ہوں, تو میں بالکل جو پہلی انرجی ہوتی ہے نا, اب یہ آئی ایم بلیسڈ ان دس وے کہ مجھے صبح جا کے آفس نہیں جانا ہوتا, یہ ہے میرا فائدہ ہے میری زندگی کا. تو جب میں پہلے اٹھتا ہوں تو میری پہلی انرجی جو ہوتی ہے, جو وہ گولڈن آور ہوتا ہے شروع کا, سب سے زیادہ پروڈکٹیو آپ کا دماغ تب ہوتا ہے, تو میں اس کو یوز کرتا ہوں ان چیزوں میں. میں فون نہیں اٹھاتا شروع, مطلب اٹھتے ساتھ ہی. انسٹاگرام میں تو بالکل بھی نہیں جاتا. اچھا, واٹس ایپ پہ چلا جاتا ہوں کہ اگر بہت کوئی امپورٹنٹ چیز ہوئی تو کچھ, لیکن نہیں ہوئی تو انسٹاگرام پہ میں نہیں جاتا شروع میں. صبح اٹھ کے سیدھا سب سے پہلے میں جاتا ہوں اپنا یہ دیکھنے کہ کیا ہوا آج, جیو پالیٹکس میں کیا ہوا, ملک کی پالیٹکس میں کیا ہوا جاننے کے لیے. بھائی میرا اس طرح سین ہے کہ میں نے 2 پرومپٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں ڈیٹیل قسم کے. گراک میں نے لیا ہوا ہے ایکسپرٹ موڈ کا, تو میں اس کو ایک پرومپٹ یہ ہے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی میجر سٹوریز ہیں 20, وہ مجھے ڈیٹیل میں اور بڑی سی ذرا بتا دوں. تو وہ پھر بات کرتے ہیں پھر. ہاں, صبح اٹھ کے میں گراک سے بات کرتا ہوں, ایکسپرٹ والے موڈ میں, سادہ والے خوشبو میں نہیں. ہاں, کیونکہ وہ پھر زیادہ ہیوی ریسرچ وہ تبھی کرتا ہے, 50-60 آرٹیکلس کو جا کے دیکھتا ہے. تو پھر وہ مجھے ریٹر سے بھی لا کے دیتا ہے ڈیٹا, BBC سے بھی لا کے دیتا ہے, مختلف جگہوں سے ڈیٹا لا کے دیتا ہے. تو اس کو جو ہے میں ریڈنگ پہ لگا دیتا ہوں, وہ میں سن لیتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح پاکستان کا, پھر جیو پالیٹکس کا بھی کرتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. یہ ہو گیا, اس میں آدھا گھنٹہ تقریباً میرا گزر جاتا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے اچھا بھائی آج اٹھے ہیں تو یہ ہو گیا ہے. تو اور پھر اس کے بعد پھر میں جو کتاب ہے, اچھا ہاں صبح کی انرجی میں کتاب ہی سمجھ آتی ہے, ورنہ تو شام کے ٹائم اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں دماغ میں, آپ کو کہاں سمجھ آنی ہے. یہ تو آپ نے ہلا کے رکھ دی. ہاں, تو صبح کو 10 پیجز پڑھ لیے, سلو میں بہت سلو ریڈر ہوں, آرام سے 10 پیجز پڑھ لیے, اور پھر کل اس طرح اوور برڈن نہیں کرتے کہ ایک ہی دن میں 100 پیج پڑھ لیے اور اگلے دن پھر اٹھا کے دل. بالکل بھی نہیں, اس طرح نہیں, ایک ہی دن میں کنسسٹنسی. اب اس کنسسٹنسی سے دیکھیں نا, اگر آپ 10 پیجز پڑھ رہے ہیں تو 300 پیجز کی اکثر ایک مطلب میڈیم کتاب 300 پیجز کی ہوتی ہے زیادہ تر, تو وہ مہینے میں ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے تھوڑا اور تیز پڑھ لیا تو 20 دن میں ختم ہو جائے گی. اور ایک مہینے میں اگر آپ ایک کتاب ختم کر رہے ہیں بہت ہے, ایک اچھی کوئی ڈیپتھ والی کتاب ہے تو بہت ہے, سال میں 12 ہو گئیں. لیکن صبح جو آپ اٹھ کے 10 پیجز پڑھتے ہیں, باقی دن میں اس کے بارے میں سوچتے تو ہوں گے نا, ظاہر ہے پھر وہ ظاہر ہے بندہ اس پہ. ہاں بالکل یہ ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. اور ہاں, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کا گولڈن آور ہوتا ہے, یہ بائی دا وے ہوتا کتنے بجے یار؟ یہ جب یہ گولڈن آور جو ہے نا, اس کا کوئی اکشے کمار والا سین نہیں ہے 4 بجے اٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ جب بھی آپ اٹھیں گے نا وہ آپ کو گولڈن آور ہے. جب بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, جب مطلب آپ سو کے اٹھے ہیں نا تو آپ کی انرجی فریش ہے, بے شک آپ 2 بجے اٹھیں یا 12 بجے اٹھیں, وہ انرجی جو ہے پہلی, وہ بہت فریش انرجی ہے. اور وہ جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یار نہیں رات کی نیند بڑی امپورٹنٹ ہے اور صبح اتنا بھی اٹھنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ کا RM سائیکل زیادہ ہوتا ہے, وہ ان پہ بلیو نہیں کرتے اب. نہیں, یہ بات ہے تو ٹھیک ویسے اپنی جگہ پہ, ظاہر ہے کہ اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ بھائی وائٹامن ڈی آپ نے مس کر دیا, آپ اٹھے ہی 3 بجے, تو ایک وہ کروشل ٹائم تھا دن کا, وہ آپ نے مس کر دیا. تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب میکسیمم 9 بجے اٹھ کے بالکنی میں ضرور دھوپ سیکتا ہوں میں, کہ ہاں ٹین بھی ہو گیا ہوں کافی زیادہ, بٹ وہ ایک اچھی انرجی ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں کافی چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں, اور اوپر سے میں رہتا بھی جو ہے نا سکون والی سوسائٹی میں ہوں. میں اب کراچی میں تھا, لیکن اب تھوڑا دور چلا گیا ہوں, ملک صاحب کی سوسائٹی میں چلا گیا.
کیا بات ہے. ملک صاحب خود ملک صاحب مجھے سکون دے دیا. ملک صاحب بیچارے خود بے سکون ہوئے ہوئے, لیکن کافی لوگ جو ہے وہ سکون میں ہیں. اچھی چیز ہے یار. صبح اٹھتے ہی اگر آپ وہ گراک کی جگہ انسٹاگرام کھول لیں تو کیا ہوگا؟ تو بس آپ ایک پھنس گئے, ایک عجیب سے لوپ میں پھنس گئے. پھر تو آپ نہیں نکل سکتے, وہاں مشکل ہے بڑا. سب سے بڑا مجھے گلٹ یہ ہوتا ہے, میں نے اگر کھول لیا نا ریلز اور میں اسکرول کر رہا ہوں نا, میرا کانسٹنٹ گلٹ چل رہا ہوتا ہے, کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. یہ گزر جائیں گے, وہ پتہ بھی نہیں چلتا, گھنٹہ گزر جاتا ہے اس طرح نا. تو وہ میرا بڑا گلٹی ٹرپ ہوتا ہے اگر یہ میں کرتا ہوں. تو اگر صبح کو میں نے اپنا کام کر لیا ہو نا, بعد میں کر سکتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں ٹریٹ ہے یہ کہ چل ٹھیک ہے یار, تھوڑی سی ایسے میمز بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن صبح کو نہیں یار. اور گلٹی ٹائم, آپ نے گلٹی ٹرپ بالکل صحیح کہا. وہ کبھی کبھی اسکرولنگ کرتے کرتے نا ہاتھ آپ کو لگے تو فرنٹ کیمرہ کھل جاتا ہے, اس میں آپ کا منہ دکھ رہا ہے, ڈوپامین کے لیے پاگل ہوا ہوا ہے. ریئلائزیشن ہوتی ہے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں یار, اور میں کتنی دیر سے بیٹھا ہوں. یہ بڑی وہ چیز ہوتی ہے. اور اسکرین ٹائم کا ویسے ہے پرابلم آپ کا؟ نہیں نا, اس طرح میں نے کیا ہوا ہے نا اپنے آپ کو. ایک اور بڑی چیز ہے لوگوں کو بھی بتا دوں میں, کہ انسٹاگرام میں ایک بڑی اچھی چیز آئی ہوئی ہے. آپ اپنا الگورتھم سیٹ کر سکتے ہیں اس پہ کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. وہ ریلز کے اندر ہی اوپر سیٹنگ کا آپشن آتا ہے. تو سیٹنگ کے آپشن میں جا کے اپنے جو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں, جو بھی کچھ ہے وہ اس میں آپ ایڈ کر دو. آپ اس میں لکھ دو کچھ بھی, سائنس, انوائرمنٹ, نیچر, یہ وہ, کامیڈی بھی لکھ دو, جو بھی ہے, میمز, جوکس, جو لکھو گے بعد میں آپ کے اسکرولنگ میں وہی چیزیں آئیں گی. تو اب یہ بھی ہے کہ میرے مطلب آتی بھی ہے نا اسکرولنگ میں, تو کام کی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. چھوٹی مائکرو لرننگ جس کو بولتے ہیں, تو وہ ہو جاتی ہے. کچھ دوست ہیں جن کو گندی میمز بھیجتا ہوں تو میرا الگورتھم ہے خراب. یہ پیچھے ایک بیٹھا ہوا دوست یہ میری خراب کرتا ہے. ان کا بتانا تھا کون ہے, بغیر شکل دکھائے. شکل تو نہیں ہے نظر آ رہی, دکھائیں گے, لیکن آپ نے وہ اشارہ گندی میمز والا کر دیا تو ہم نام بھی نہیں بتا سکتے. ہاں بس یہ ہو گیا. کیوں بھائی ذیشان بھائی, اصل نام تو نہیں بتا رہا نا آپ کا؟ نہیں نہیں, چلیں صحیح ہو گیا یار. لیکن خیر ایک بڑا وہ ابھی کمرے میں موجود لوگوں کو نہیں پتا کون ہے, لیکن ایک مشہور آدمی ہے. ہاں بس ہے, خیر یہ راز ہے. راز ہے. لیکن یہ جو پوری ایک اسٹڈی ہوتی ہے مطلب اسٹارز کی اور یونیورس کی, ان چیزوں کے بارے میں آپ, میں نے اسپیس سائنس کیا ہے, ڈگری میری مطلب ٹوٹی پھوٹی ڈگری کر رکھی ہے آپ نے؟ نہیں کی, آخری 7ویں سیمسٹر میں لڑ گیا تھا, میتھس کمزور تھا, بٹ ڈگری میری اسپیس سائنس کی تھی. ویسے ہی فیسنیشن تو ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. ہاں تو یہ فروٹفل اسٹڈی ہے ویسے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ اس کو بہت شوق ہے اور ہمارا بڑے بحث نہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ایسٹرالوجی ہوتی ہے, دوسری ایسٹرانومی ہوتی ہے. ایسٹرانومی تو پراپر ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے, یہ پیچھے ایروناٹیکل انجینئر بیٹھا ہے, زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن ایسٹرالوجی پہ تو میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا کہ کوئی اسٹار گھوم رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے. میں بالکل بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. اور کہ میں کیپریکون ہوں تو جی میں بڑا ایمبیشس آدمی ہوں, کوئی کینسر ہے تو وہ ایموشنل ہے, یہ ان چیزوں میں بالکل بھی یقین نہیں کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں کامن ہی ہوتی ہیں. وہ ہوروسکوپ میں یہی کہ جیسے میں آپ کو بتا دوں, آپ نے زندگی میں اسٹرگل کی ہوگی, ابے سبھی نے کی ہے بھائی اسٹرگل, تو یہ بڑی کامن سی چیزیں ہوتی ہیں. بس یہ کانسٹلیشن جو ہم نے پڑھا تھا, یہ کانسٹلیشنز ہیں مختلف, ان کا آپ کی دیکھو یہ بات تو اصل میں ہے بہت پرانی, یہ ایسٹرالوجی کی جو ہے. جب انسان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں کیا, تو تب یہی گاڈس تھے, یہ جو تارے تھے یہی گاڈس تھے. سن کی پوجا کرتے رہے ہیں, رومنس جوپیٹر کو گاڈ مانتے رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی تو انسان کو یہ لگتا تھا کہ یہی گاڈز ہیں اور یہی ہماری زندگی کا فیوچر جو ہے, ہمارے پریزنٹ انہی سے ڈٹرمن ہوتا ہے. تو کسی کانسٹلیشن میں اگر کوئی اسٹارز ہیں تو اس ٹائم جو پیدا ہوا ہے انسان, ان تاروں کا چلنا ادھر ادھر, ان کی گردش اس انسان کی زندگی پہ اثر کرتی ہے. یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو انسانوں نے بنائی تھی اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے. انسان کی زندگی میں سب سے اسٹرانگ چیز اسٹوری ہی ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے بنائی تھی اسٹوریز, بٹ اس میں کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے اور میں بھی نہیں مانتا. مطلب اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت بڑا آرٹ رہا ہے, وہ تو ظاہر ہے, واقعی کو ایک بہت بڑی کہانی کر کے بالکل بالکل. تو یہ میں نہیں مانتا. کل بھی ہم واپس آپ کے شو سے آ رہے تھے, میں اپنے ان کو بتا رہا تھا, ان کو یار فلاں آپ کو نہیں بتا, فلاں آپ بلاگر کو بلائیں. وہ میں نے کہا یار وہ بلا وجہ کی جو ہے نا وہ نرگسیت کا شکار ہے, اور وہ چھوٹے سے واقعے کو اہم ہی اسٹوری بنا کے, تو میں اتنا اسٹوری ٹیلنگ میں جو ہے نا وہ نہیں. آپ ڈگری کا آپ نہیں بتا رہے تھے, آپ کی ڈگری کون سی تھی جو آپ نے شروع کی تھی؟ اسپیس سائنس.
اچھا تو وہ کس شعور کے تحت کی تھی شروع؟ وہ تو بالکل بھی کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا تب تو. میں نے FSC کیا تھا, لاڑکانہ میں میری پیدائش ہوئی, تو بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے سندھ کے سارے لوگوں کا وہ کراچی جائیں اسٹڈی کریں اعلیٰ تعلیم حصول کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے. لیکن وہ تھا ٹائم 2012 کا, اور ہاں اور اس یہ جو دور تھا یہ بڑا ہی بروٹل دور تھا کراچی کا, آپ کو پتہ ہی ہوگا پوری ہسٹری. تو مطلب میرے پیرنٹس نے نہیں الاؤ کیا کہ تم کراچی اسٹڈی کرو, کیونکہ بالکل بھی سیف نہیں تھا. ہم یہاں تک میں آپ کو چھوٹی سی واقعہ بتاؤں گا. میں اپنے ابا کے ساتھ کراچی آیا تھا, تو ان کے ایک دوست ملنے آئے ابا سے. وہ شلوار قمیص میں آئے. ٹھیک ہے. جب وہ آئے انہوں نے شلوار قمیص اتاری, اندر سے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی ان کو. کہ یہ کیوں, یہ کیا ایٹم پیش کیا آپ نے؟ کہتا ہے بھائی مطلب میری جان کو خطرہ ہے, عام پولیس کو خطرہ تھا بھائی, یہ سین ہے. تو اس نے, اور جب چھوٹا بھی تھا پھر جو اس نے سارے واقعے بتائے تو میں سن بھی رہا تھا اس وقت, جو وائلنس کی وہ چیزیں بتا رہا تھا. پولیس میں تھا ظاہر ہے کہ کیسے ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو وہ تو پھر سمجھ ہی نہیں آنی تھی ہمیں. یہ تو میں آئی ہیو ویری بگ امینس رسپیکٹ فار پیپل آف کراچی فار ٹالریٹنگ سچ وائلنٹ پیریڈس. تو پھر جو ہے میں اسلام آباد چلا گیا. یہ جو اسپیس سائنس کی ڈگری تھی اس کے پیچھے. کراچی والے کو اسلام آباد تو ویسے بالکل نہیں سمجھ میں آتا, وہ اسلام آباد کی لائف اور وہ ساری کی ساری وہ تو آپ کے لیے. ہاں یہ تو ہے, بالکل ہی ایک الگ ہی ہوتا ہے سین. کوشش کی تھی ایڈجسٹ ہو گیا تھا وتھ ٹائم. پڑھائی کے ساتھ نہیں ہوا, میتھس کے ساتھ نہیں ہوا, کیونکہ دماغ میتھس کے ساتھ میتھ, اچھا میتھمیٹکس وہ اس میری بہت زیادہ کچی تھی شروع سے. ہاں وہ میرا کریٹو دماغ تو چلتا تھا. اس وقت آپ کو گلٹ ہوتی ہوگی کہ مجھے میتھس نہیں آتی, یہ نہیں آتی. بعد میں لیٹر آپ کی لائف میں احساس نہیں ہوگا وہ اتنی بھی ضروری نہیں تھی. میتھس جو ہے وہ کرنی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ سبجیکٹ کا حصہ تھی نا, اس کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی. وہ تو تھی خیر. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 9th اور 10th میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہمیں میتھس نہیں آتی تو ہم بہت ہی دنیا کے نالائق اور بالکل فارغ ترین لوگ ہیں. لیکن بعد میں ساتھ ہوا کہ ٹھیک ہے میتھ نہیں آتا کوئی بات نہیں, ہم کچھ اور چیز میں کچھ اور کر لیں گے, کچھ اور کر لیتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ جو تھی ٹریگنومیٹری جو بہت ساری چیزیں ہمارے کہیں تھیں وہ آگے بھی زندگی میں کام ابھی تک آئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ سب کو کام آنی بھی نہیں ہے. میرے خیال سے پڑھائی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آگے کام آئے. ٹھیک ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں کوارٹرٹک فارمولا, لیکن بشرط کہ مجھے وہ آگے کام آئے تو انہیں کو ہی پڑھا لیتے ہیں نا. پھر وہ ایجوکیشن کا سسٹم تو ہے ہی بہت زیادہ کویسچنیبل ہمارا. آپ کے خیال میں ایجوکیشن کا پرائم مقصد ہونا کیا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن کا پرائم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو اپنا پوٹینشیل ہے نا وہ اس سے گرو کرے. لیکن ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ ہمارا پورا جو یہ سسٹم بنا ہوا ہے پوری دنیا کا ویسے وہ ایسا ہے کہ ہم نے جو پروڈکٹ یہاں سے نکلنا ہے اس نے سرو کرنا ہے, کسی کمپنی کو سرو کرنا ہے, کسی باس کو سرو کرنا ہے, اور اس نے بیسیکلی ایک مشین بننا ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, اس میں وہ ڈفرینٹ جو ہے نا جو سائنٹیفک پروگریس ہوئی ہیں کمپیئر کر رہا تھا بندہ کہ 1940s میں جہاز اس طرح تھا, اب اس طرح ہو گئے ہیں, یہ چیز ایسے بدلی ہے, یہ چیز ایسے بدلی ہے, یہ پہلے ایسی تھی اب ایسی ہوئی ہے, بلڈنگز پہلے ایسی تھی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں چیزیں وغیرہ. کلاس روم کا وہ دکھا رہا تھا, ویسا ہی کلاس روم ہے جو پہلے تھا, اب بھی کلاس روم ویسا ہی ہے, میکسیمم ایک پروجیکٹر لگ گیا ہوگا, لیکن اسی طرح سے ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں دن میں 10 پیجز پڑھتا ہوں کسی کتاب کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اس کو 8 گھنٹے آپ بٹھا کے رکھ رہے ہو اور کریم کرتے جا رہے ہو انفارمیشن اس کے دماغ میں. پہلے ایک پیریڈ آتا ہے, مس سعدیہ آتی ہیں, وہ یہ سکھاتی ہیں, پھر وہ سکھاتے ہیں, پھر وہ سکھاتے ہیں, کریم کری جا رہے ہیں اس کے دماغ میں, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ وہ ایک بہت بڑا جینیس بن جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ میرے اپنے دوست میرا اس ٹائم میں مذاق اڑاتے تھے جب میں ڈراپ آؤٹ ہوا تھا. تو جب میں نے پہلی شاید بک خریدی پڑھنے کے لیے تو کہہ رہا ہے تو کتاب پڑھے گا کیا, تو فیل ہوتا ہے. ارے بھائی یہ وہ کتاب ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نا, یہ وہ نہیں ہے جو زبردستی میرے اندر گھسائی جا رہی ہے کتاب جس کا میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو کون سی کتاب پڑھنی ہے, آپ اپنے شوق سے پڑھ رہے ہو
تو پھر مزہ بھی آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے یار. جو آپ نے بتایا کہ آپ کے دوست میں تو وہ کتاب پڑھے گا, ہاں ایسے دوست بھی بعض اوقات سیلف اسٹیم کو لو کرنے کا باعث بنتے ہیں. آپ نے چلو خیر ان کی نہیں سنی, میں نہیں سنی, کافی کلوز فرینڈس تھے, جو ہیں وہ دل پہ لے بھی جاتے ہیں کہ یار میں تو, بلکہ اس کو تو اپنے اس انرجی کو میرے خیال سے آپ کو یوز کرنا چاہیے. میں کہا میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں گا, چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں کہا لے ابھی یہ ہو گئی ختم, دوسری لیا. اور کل آپ نے بڑا انٹرسٹنگ وہ بولا کہ یونیورسٹی میں مجھے یہ سمجھتے تھے اور آج میں اسٹیج پہ ہوں. مطلب آپ نے کہا تو نہیں, لیکن وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک ہمارے ایک دو تھے ہمارے سینئر, وہ مطلب بری انٹینشن میں نہیں, بٹ ظاہر ایک نئی چیز تھی اس دور میں, تو وہ مجھ سے پوچھے تھے یار یہ کیا شروع کیا ہوا تم نے, یہ اس کا کیا فیوچر ہے, کیا اسکوپ ہے جو تم یوٹیوب کر رہے ہو, مجھے ذرا سمجھاؤ. تو ان کو بڑا مجھے گھنٹہ لگا تھا, اب زیادہ ان کو کنونس کرنے میں ٹائم لگا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ, اور وہ ہو گئی. تو ان کی انٹینشن نہیں تھی بری, بٹ وہ سمجھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں یہ چیزیں بہت نئی تھی, سبسکرائب کا تو پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یونیورسٹی خیر آپ کو چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, لیکن ابھی آپ کا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی کی جو کرنٹ سچویشن ہے, کچھ انٹریکشن کا اگر موقع ملتا ہے آپ کو, یا اگر آپ کی آبزرویشن ہے, تو ابھی کرنٹلی آج کل بڑا چرچا چل رہا ہے جین زی اور یہ ساری کی ساری چیزیں, ان کے حالات و واقعات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ لوگ کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں؟ سین کیا ہے ان کا؟ جین زی کا؟ ہاں جین زی کا اور کرنٹ ہماری یونیورسٹیز کا. کرنٹ ہماری یونیورسٹیز کا مجھے تو وہ سسٹم تو نہیں بدلا, ایجوکیشن کا سسٹم نہیں بدلا, وہ تو ویسے ہی ہے. کتابیں بھی بہت عرصے تک تو آپ کو پتہ ہے فلاپی پڑھ رہے تھے ہم, تو وہ تو مور اور لیس ویسا ہی ہے, جس میں تھیوری زیادہ ہے اور آپ کو جو ہے نا رٹا سسٹم زیادہ ہے. یا آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ڈگری میں تو بہت بڑے بڑے فارمولاز ہوتے تھے, بہت بڑے بڑے پلازما فزکس کے اس کے, تو وہ اتنے بڑے فارمولا آئی سویئر جس اس میتھمیٹیشین نے وہ جب نکالا ہوگا ڈرائیو, آئی سویئر اس کو بھی نہیں یاد ہوگا, اس نے لکھ کے رکھا ہوگا کہیں پہ, اس کو یاد نہیں ہو سکتا. وہ بہت جملے جتنا فارمولا ایک, وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم یاد کریں, بریکٹ یاد کریں تاکہ اس سے نیچے آنا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے اس کو یاد کرنے کی, وہ لکھ دو سائڈ پہ, ہم چلیں گے. میتھڈ کیسے ہوتا ہے؟ تو رٹے کا بہت سین ہے کہ جس کو پھڑ یاد ہے اس کا اچھا سین ہے. ہاں یہ والا سین تو خیر چلتا ہے. ایک اور جو چیز ہے کلچر اور انوائرمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں اسپیشلی اسی لیے, اور ظاہر موقع ملتا ہے دیکھنے کا, میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں, آپ اس کو ایڈریس کیجیے گا. جی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو ہیں, شاید پہلے بھی ہوتا ہو, ریلیشن شپس کے حوالے سے اوور سینسٹیوٹی دیکھنے کے اندر آتی ہے. مطلب آپ نے شاید دیکھا بھی ہو, چھلانگیں بھی مار رہے ہیں, خودکشیوں کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ شاید پہلے بھی ایسا تھا آپ کی آبزرویشن میں, اب لوگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم سوشل میڈیا کی وجہ سے, بہت سارے اور چیزوں کی وجہ سے سینسٹیو زیادہ ہو رہے ہیں, ایموشنلی جو ہے وہ انویسٹ زیادہ کر رہے ہیں اپنی بندیوں میں, اپنے بندوں میں, اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اور ٹرینڈ میں شامل ہو گئے. جی وہ فلاں کی جی ایف سب کی ہے, وہ تو میری نہیں ہے, تو مجھے بھی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. اور خدا نہ خاصا کوئی اگر ہارٹ بریک ہو رہا ہے تو اس کے بعد بالکل دنیا ختم ہو رہی ہے. تو اس کو کیا آپ اس کے بارے میں کیا ایڈریس کریں؟ اس میں تھوڑا سا جواب تھوڑا سا لیئرڈ ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. پہلے تو یہ جو رومانٹک لو ہے, رومانٹک ریلیشن شپ ہے, یہ تو کافی پرانی کہانی ہے. بیسیکلی تو شیکسپیئر نے ہی یہ اصل بالی ووڈ شیکسپیئر نے ہی شروع کی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آخر میں دونوں ہی مر گئے اس طرح, 500 سال پرانی. تو پھر یہ لو کو, رومانس کو جس طرح بتایا گیا ہے, اس وجہ سے نا ایموشنل انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے اگر اگلا آپ کا پارٹنر ان پہ اترتا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے زندگی تو ختم ہو گئی, یہ کیا ہو گیا. تو یہ چیز تو شروع سے ہے اور وہ کافی پرانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بہت لوگ ایموشنلی انویسٹ ہو رہے ہیں ریلیشن شپس میں. مجھے لگتا ہے مطلب میری پیدائش 94 کی ہے, تو 90s کے زمانے میں بھی جو بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی تھی, یہاں پہ کرن لکھ رہا ہے, شاہ رخ خان, اس دور کے بھی بہت پاگل لوگ ہوتے تھے, اور تو پاگل ہی ہو جاتے تھے کہ ان کے پاس تو باقی آپشن بھی بہت کم تھی نا, آپشن بھی کم تھی ان کے پاس. ایک لڑکی محلے میں پسند آئی, اس نے ٹھکرا دیا, اور نہ فیس بک کا دور ہے نہ کچھ ہے, اتنا ٹائم لگا کے خط لکھ کے دے, اب دوسری لڑکی کہاں سے لائیں گے, تو وہ پاگل ہو جاتے تھے. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز ہے, وہ جو انسیل کلچر ہے, جس کا آپ کو شاید آئیڈیا ہو, اس پہ نیٹ فلکس کی سیریز بھی آئی تھی, وہ یہ کلچر ہے کہ جو یہ ڈیٹنگ وغیرہ کا کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لڑکے جو ہیں, خاص طور پہ ویسٹ میں یہ زیادہ ایشو ہے کیونکہ وہاں پہ تو زیادہ تھوڑا سا لبرل سین ہے ڈیٹنگ ویٹنگ کا بھی. تو اس میں یہ ہوا ہے
کہ جو لوگ اتنی جلدی ان سلینگ لینگویج کہوں گے اتنی جلدی جو اسکور نہیں کر سکتے, یعنی اتنی جلدی گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے, ان کو ٹھکرانا زیادہ ہو رہا ہے, مطلب لڑکیاں زیادہ ان کو ٹھکرا رہی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایوریج لکنگ ہے, جسٹ ایکسیپٹیڈ لوگ ہوتے ہیں خوبصورت رتک روشن کی طرح, کوئی نہیں بھی ہوتے, تو جو ایوریج لکنگ ہے بجائے کہ وہ اپنا دوسری چیزوں پہ کام کریں, ان کو ریجیکشن اتنی مل رہی ہے کہ ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے یہ کہ جو لڑکی ہے اس نے کیسے منع کیا مجھے, اب یہ ریونج آئے گا اس کے اندر کہ اس کو تو میں حاصل کر کے ہی رہنا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے. یہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں سیریز بھی تھی کیا, کسی کو یاد ہے؟ سیریز تھی ایک بڑی زبردست, اس کی 1 ٹیک تھی, بڑی لمبی سی تھی. ہاں, تو وہ لڑکا جو ہے وہ مرڈر کر دیتا ہے اس سوچ میں. اور ویسے یہ وہاں کا بھی نہیں, یہ ابھی ثنا یوسف کا آپ نے کیس دیکھا ہوگا پاکستان میں, یہ کیا تھا, لڑکی نے ریجیکٹ کیا, مار دیا, یہ بھی یہیں سے آیا نا. تو یہ ڈیٹنگ کلچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر سب کو تو اتنا جلدی نصیب نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, سم پیپل ہیو ایج ان دس, کوئی کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کوئی ویسے گڈ لکنگ ہے, کسی کی گیم اتنی نہیں بن رہی اچھی, تو بجائے کہ وہ اپنے پہ کام کرے, تو یہ ایک جو ایشو آ رہا ہے, دس از اے ریئل جینون ایشو. اور یہ جو ہے نا ایک نفرت پیدا جو ہوتی ہے, اور یہ بڑی ریئل ہے. امریکن ایک بندہ تھا مور سم تھنگ کر کے, اس نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی ریونج پورن پہ, ریونج پورن, کہ جن کا بریک اپ ہو گیا تھا, جن لڑکوں کے پاس اپنی مطلب ان کی نوٹس تھی, ان کے لیکس تھے, وہ انہوں نے وہ اپلوڈنگ کرنا شروع کی تھی. خیر اس پہ کیس ہوا تھا, وہ پکڑا گیا تھا. بٹ دس از اے بگ ایشو ٹو. یہ کتنا پرانا ہے آپ بتا رہے ہیں جو ویب یہ سائٹ 2000s کی بات ہے یہ والی, لیکن وہ اس زمانے میں ویب سائٹ بنائی ہوئی, لیکن یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ تمہیں آج بھی نظر یہ پریویل کر رہی ہے, یہ پریویل کر رہی ہے. دس از این ایشو. بہت ساری چیزیں ایسے بھی لیک ہو جاتی ہیں. ہاں بڑا سین عجیب سا چل رہا ہے, اور پھر نیچے لوگ اس جیسے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں. کر لو کرنا تھا ادھر ہو گیا, بھینس کا منہ تو بھائی گیم, بس گیم بہتر کرو. تو کون سے کیمرے میں آ رہا ہے, وہ مانگتے ہیں بڑے مہذب الفاظ میں, کیا تھا یار وہ آپ کے پاس مبینہ نازیبہ ویڈیو کا لنک ہے, asking for a friend. حکیم پہ جا کے نا اپنا ہی بتا دے گا میرے دوست کا بڑا مسئلہ تھا, اس کا بتائے. لیکن بڑی بری بات ہے. ہاں, یہ میل ایگو کی بھی آپ نے بات کی, اور مجھے ابھی آپ کی دوران گفتگو ایک اور بھی یاد آیا کہ لیڈیز کے حوالے سے آپ کے بڑے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بڑے ایک اسپیسیفک تھاٹس ہیں, اور زیادہ بلکہ آپ نے کہا بھی ہوا تھا کہ میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں یا بڑا میں وہ ہوتا ہوں اگر خواتین کے بارے میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز ہو اور اس طرح. تو یہ آپ سینسٹیوٹی آپ کے وقت کے ساتھ بڑی ہے, شروع سے ہی آپ تھے, اور اگین اس کے اندر ایک ایجوکیشن سسٹم سے ہی ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ تعلیم تو ہم دونوں ایک جیسے حاصل کر رہے ہیں, میل اور فیمیل, لیکن سوسائٹی میں بعد میں رولز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. یہاں سے بھی ایک بڑی ڈائکاٹمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ فیمیل کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے یا شروع سے؟ نہیں, یہ بھی ود ٹائم آف کورس ڈیولپ ہوئی ہے. ہاں دیکھو, 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ایک پریویلیج خاندان سے ہو اور آپ کے انوائرمنٹ ٹھیک ہے, لیکن آپ پڑھ رہے ہو, آپ زمانہ دیکھ رہے ہو, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار عورتوں کے ساتھ تو صحیح نہیں ہو رہا, اور پھر آپ بات کرنے لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کا اپنے گھر میں فیملی میں بہتر ہوگا سین, عورتوں کی زندگی بہتر ہوگی, لیکن جب آپ دیکھتے ہو یار زمانے میں کیا چل رہا ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے پڑھ لیا, فار ایگزامپل فیمنزم کی کتابیں پڑھ لی, سیکنڈ سیکس, یہ وہ. ایک تو یہ طریقہ ہے پریولیج طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا, آپ وہ وکٹمز. تو میرا سین وکٹمز والے سے آیا ہوا ہے. وکٹمز ایز ان کہ آئی ہیو سین فرسٹ ہینڈ یہ ہوتے ہوئے کہ جب بڑے ہوئے پتہ لگا کہ یار یہ تو بالکل نارمل نہیں ہے. مطلب جو اب جیسے میں گاؤں جاتا ہوں, کسی اماں سے بات کرتا ہوں, اس کا ہسبینڈ مرا ہوا ہے, ریسنٹ بات, وہ مجھے بتا دی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا تم نے کبھی بھی مجھ سے آنکھیں یوں کر کے بات نہیں کرنی, اور میں جب آفس جاؤں مجھ سے پہلے قدم آگے تو نے نہیں بڑھانا, میرے پیچھے رہنا ہے. ان عورتوں نے بھائی وہ زندگی جی ہے, 40-50 سال اس زہر میں وہ زندگی گزاری ہے. تو وہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے ہی سرکل میں, اپنی ہی مطلب فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں,
تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. اور پھر جب ہورائزن تھوڑا سا آپ بڑا بھی کرتے ہیں تو پاکستان پورے کا یہ سین ہے. آپ کو پتہ ہے جینڈر گیپ میں 2nd نمبر پہ آتے ہیں آفٹر افغانستان. تو یہ ہمارا مقابلہ افغانستان کے ساتھ ہے. اور بھی زوم آؤٹ کریں تو اوور آل دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ایک پیٹریارکل ایک پوری سوچ ہے, اور جو ہے عورتوں کو شروع سے لے کے دبا کے رکھا ہوا ہے. اتنے عرصے بعد تو ان کو ووٹ دینے کے رائٹس ملے ہیں جب انہوں نے خود بولا ہے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ انسان سمجھ لو. اور ایک بڑی ہے بس ایک پیٹریارکل مسوجنسٹک ہماری سوچ ہے, میں اس کے بڑے خلاف ہوں. جی 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 ظاہر ہونا بھی چاہیے. اور آپ کو یہ سوچ کے تسلی بھی ہوتی ہے کہ یہ آخری نسل ہے جنہوں نے مظالم برداشت کیے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چلے گا نہیں آگے, ایسا شکر ہے نہیں چلے گا. اور کافی بہتری آ رہی ہے. یہ پکا ہے کہ آخری ہے اس میں یار کافی اچھی امیدیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ ابھی کہ آپ کپلس کی ایگزامپل لے لیں, ابھی ریسنٹ اب کے دور کے کپلس کی ایگزامپل آپ لے لیں, وہ کیسے جی رہے ہیں. بے شک کسی بھی ٹیکس بریکٹ میں آتے ہو نا, وہ بہتر جی رہے ہیں پچھلی جنریشن سے. پچھلی جنریشن میں تو وہ تھا مطلب کہ بیوی کا کام یہی ہے, دوست آئیں تو اس نے چائے بنانی ہے صرف. ابھی اس کو ایز اے پارٹنر لے کے لوگ چل رہے ہیں بھائی, اس کی اوپینین کی عزت کر رہے ہیں. اب کے جو لوگ ابھی دیکھیں نا ڈومیسٹک وائلنس کس جنریشن میں تھا زیادہ, یہ ہماری پچھلے والی جو جنریشن تھی یہ تو وہ وائف بیٹر سے بھری پڑی ہے. دیکھیں آپ پورے پاکستان میں. اب کا تو یہ نہیں ہے, بہتر سین ہے. دیکھیں ٹک ٹاک پہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز, ڈانس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک آپ کرنج بول لو کچھ کہہ رہے ہو. بھائی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے پردادا کے دادے کی جنریشن میں کپلز ڈانس کر رہے ہیں. ہاں کپل جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں اس طرح, وہ تو کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے گاؤں کی عزت خراب ہو گئی, پورے گاؤں کی عزت خراب ہو گئی. 2 میاں بیوی اگر ڈانس کر رہے ہیں. ہاں لیکن اب تو یہ, اور ہم اس پہ بڑے جو نا, میں ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ جب کسی ہمارے سوسائٹی میں جب کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم یہ بولتے ہیں یار کتنی صابرین عورت تھی, صابرین عورت تھی, صبر بہت تھا. یہ کوئی کمپلیمنٹ ہے؟ یہ کیا کیوں صبر کر رہی تھی, پوری پستی رہی ہے بیچاری, ہے نا. تو یہ بس اس میں صبر, یہ کمپلیمنٹ ہے. اور جس کی وجہ سے کر رہی تھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کس کی وجہ سے اتنا صبر کر رہی تھی, وہ کون ہے. ہاں میں تو لڑ پڑتا ہوں, ہاں نہیں مجھے ایسے جوکس بھی نہیں پسند ہوتے جو. ہاں نہیں آپ نے اسپیشل بولا پتا کہ یار میں بڑا آف ہو رہا تھا, میں بڑا بلکہ دکھی ہو رہا تھا, پتہ نہیں کس پہ آپ نے کہا تھا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ کپل جب ایک دوسرے سے ان جب ریلیشن شپ میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے زبان دی ہے یا میں نے وعدہ کیا ہے تو اب ہم ساتھ جئیں گے, ساتھ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. اب جو ہے وہ ایکسپیرینس بیس پہ ہے کہ بھائی ساتھ رہتے ہیں. بالکل, اور یہ صحیح ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی. کیوں یہ ساتھ بنیں گے والا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی ساتھ جئیں گے, مرنا کیوں ضروری, جب تک صحیح چل رہا ہے جئیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو مرنے تک آپ کے ساتھ کیوں جینا ہے یار, ایک آپ کی زندگی ہے. اور یہ جو زبان دی ہے اور وعدہ کیا ہے, اور یہ ہاں یہ جو ڈیورس والا سین ہے اس کو اتنا مطلب اتنا برا سمجھا جاتا ہے. اس کا ایک مسئلہ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ پریشر سے پھر وہ رشتے توڑتے ہی نہیں ہیں کہ کیونکہ پھر سوسائٹی میں عورت کا کیا ہوگا, مرد کو تو مل جاتا ہے, عورت کا پھر کیا ہوگا. اب اس وجہ سے وہ اس نے 40-50 سال اپنی زندگی کے ایک ہی ٹاکسک اس میں گزارنے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بھی سہنا ہے, سب کچھ اس نے گزارنا ہے, اور پھر اینڈ میں اس کو کمپلیمنٹ ملے گا, بالکل ملے گا, وہی کہ صابرین عورت تھی, کیا صبر تھا اس میں. بھائی میرے حساب سے آپ کو 5 بیویاں بدلنی چاہیے, 5 شوہر بدلنے چاہیے, جب تک آپ کو وہ سیٹ بندہ نہیں ملتا نا جو آپ کے ساتھ. کیونکہ آپ دیکھو آپ نے اس سے آگے جتنی بھی زندگی گزارنی 30 سال وہ بہتر ہوگی. ایسے ہی ہے نا. ہم یہ جو کہتے ہیں بھائی ویسٹ میں تو بہت بیڈ سین ہے, یہ تو دیکھو طلاقیں کرتے رہتے ہیں اور یہ, ارے بھائی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی جس لاسٹ پہ وہ رکے ہوئے ہیں سو فار اٹ از ورکنگ فار دیم. لیٹ سی, ہو سکتا ہے پوری زندگی ان کے لیے چل جائے بہترین, نہیں چلا 20 سال چلا, اچھا چلا, پھر ٹوٹ گیا, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کہ بھائی ٹھیک آپ نے زندگی اچھی گزارنی ہے, مطلب بری گزار کے کمپرومائز نہیں کرنا کہ آپ کہ بس یہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اچھا نہیں ملتا جب تک بدلتے رہو, 4-5 کر لو اچھے کی تلاش میں, یہ تو نہیں کہہ رہے آپ.
یہ مسئلہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے نا. تو ابھی رہے ہیں ویسے, اور ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ ایک مل گئے آپ اسی کو ذرا ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرو نا. صحیح ہے, نہیں اس کو بہتر کرو. یہ پہلی پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا چلے. آبویسلی اچھا چلے ریلیشن شپ. بازو کا ٹائم لگ جاتا ہے, بالکل ٹائم لگ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی ہوئی تو طلاق کر دو, ایسا تو بالکل نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اب نہیں, میں جس اپروچ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں لوگوں نے خاص طور پہ وہ جن عورتوں کی میں بات کر رہا تھا ان اماؤں نے 40 سال یہ چیزیں صحیح ہیں, کیونکہ وہ گھر پہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی یہ مجھے مار رہا ہے, میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ, نہیں کہہ سکتی تھی. پھر یہ ہوگا کہ اب پھر تمہارا کیا ہوگا, نہیں جاؤ جو کہہ رہا ہے کرو. اتنا بڑا کمپرومائز پوری زندگی کے لیے. اور اس سوال سے بالکل بھی جو ہے وہ ذرا دونوں کو ہی ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں ہے نا. ابھی یہ جو بھائی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اگلے ہفتے ان کی شادی ہے. اب میں آپ کو سچویشن دے رہا ہوں کہ اب آپ کو پرسیپشن لنک ماننے والا لونڈا اب یہ مجھ سے سوال کیا کرو گا, آپ ذرا گیس تو کریں. آپ بتائیں یہ سوال کیا کر رہے ہوں گے. اس کی شادی ہونے والی ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, اور یہ مجھ سے کیا کیا پوچھ رہا ہوگا, آپ ذرا مجھے امیجن کریں. کیا پوچھ رہے بھائی, یا شکل تھوڑی آ رہی ہے تیری, کیا بتا دے. آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں ان سے پوچھ کیا شرعی طریقہ پوچھ رہا تھا, کیا پوچھ رہا تھا یار. جو پوچھتے ہیں لوڈے آپ کو تو پتہ ہی ہے. اچھا, وہ تھوڑی پوچھ رہا ہوگا جو آپ نے اپنی پڑھی لکھی گفتگو کی ہے, اسی وہی والے پوچھ رہا ہوگا. اچھا کہ وہ کیسے, یہ بھی جینوئن سوال ہے ویسے. سوالات تو خیر جینوئن. ایک بتا دوں یار مجھے آپ, چلے ویسے ہی کاٹ دیں گے. یہ پوچھ رہے تھے, چلو خیر نہیں, کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں خیر. لیکن آپ کو پتہ ہے فوکس یہیں پہ ہوتا ہے لونڈوں کا. ہاں, وہ والی جو آپ نے ساری گفتگو کی وہ تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہیں. باقی آپ کا میں نے سنا کہ آپ نے جب لائف پارٹنر کا ڈیسیژن کرنا تھا ڈائریکٹ ان باکس میں جا کے گھس کے سیدھا بول دیا شادی کروں مجھ سے, ایسا کچھ ہوا تھا؟ ایسا ہی کچھ ہوا تھا. کیا کیسا؟ نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے میرا اسکیچ بنایا تھا, فین آرٹ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ان کو لگتا ہے ان کی وجہ سے ہماری شادی ہوئی ہے. اچھا تھا فین آرٹ, لیکن وہ مجھے زیادہ اچھی لگی تھی اس لیے شادی ہوئی تھی. صحیح ہو گیا. تو ایسا سین تھا کہ میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, اور اس وقت میرا وہ تھا کہ بھائی آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. اندر سے کال آ گئی تھی کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ میرڈ, اور مجھے وہ اچھی لگ گئی. یہ کال کیسے آتی ہے, کیا ریئلائزیشن ہوتی ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ہے نا, ہو گئی ہے نا, آپ کو کال آئی تھی نا, میں نے کون سا جا کے, آپ کو کال نہیں آئی تھی اندر سے کہ شادی ہونی چاہیے؟ یہ اچھا ہے, آپ نے آئی تھی کال, نہیں آئی تھی, پہلے مس کال آئی تھی. تو مجھے تو اندر سے کال آئی تھی کہ یار بس اب شادی ہونی چاہیے. ہمیں تو خیر سے کالیں آ رہی تھیں, لیکن ہوئی تب جب والدین نے چاہا. کالیں تو میں 10 سال سے آ رہی ہیں. نہیں, ہاں نہیں, میں نے تو میری تو بھائی اپنی کال سنی میں نے. کیا بات ہے. ہاں, مجھے بھی پریشر تو کافی تھا گھر والوں سے, لیکن نہیں, میں کہا جب بھائی جب تک میں نہیں راضی اچھا شادی نہیں کروں گا. ٹالتے رہے آپ؟ ہاں, ٹالتا رہا میں. اپنی پسند پہ گھر والوں کو اپنے راضی کیسے کیا, یہ چیلنج تھا یا وہ کمپیٹیبل ہو گیا کچھ اس طرح نا کہ وہ جہاں میں نے پسند کیا وہ ان کو وہ سمجھ آ گیا, ہاں یار صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے میری کافی پسند آف سین تھا میری پسند کا, وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن یہ جو ہے نا وہ سمجھ بھی آ گیا ان کو. بہت ساری چیزیں وہ کلچرلی بھی سملر تھی, تو ان کے لیے بھی جو ہے نا کمپیٹیبل تھا سارا سین. گڈ سین ہو گیا یار. آپ کی کافی ساری چیزیں بڑی ماشاء اللہ قدرت مہربان رہی ہے آپ پہ. اف یو بلیو ان قدرت, آف کورس, قدرت پہ کون یقین کرے گا. چلیں صحیح ہو گیا. یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, چلو مزے کی چیز جو میں نے پڑھی تھی ایک دفعہ, مجھے اس بندے کا نام یاد نہیں ہے, شاید کچھ سائیکالوجسٹ تھا, اسٹریسبرگ نام تھا کہ اسٹرابرگ کچھ نام تھا اس کا, لیکن اس کی جو بات مجھے بہت زبردست لگی تھی اباؤٹ ریلیشن شپس, وہ یہ تھی کہ ریلیشن شپس جو ہے نا وہ اسی صورت میں لمبا چل سکتے ہیں جب وہ ٹرائنگل آف لو کمپلیٹ کریں, جو اس نے اپنی تھیوری دی تھی. وہ یہ کہ جیسے ایک ٹرائنگل ہے نا, اس کے تینوں کونوں پہ 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. پہلی میں انٹیمیسی, دوسری میں پیشن, چوتھی میں کمٹمنٹ. اور پھر اس نے بڑا خوبصورت آگے جا کے اس کتاب میں ان کے ایگزامپلس بھی دے کے سمجھایا ہے. فار ایگزامپل انٹیمیسی سے مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کی سیکشول فیلنگز انوالو نہ ہوں اور انٹیمیسی ہو, پیار ہو, ٹھیک ہے, اچھا لگ رہا ہو کوئی, صحیح ہے, وہ جو صاف عشق والا. پیشن جو ہے وہ پیشن ہے,
पैशन इज सिंपल पैशन, इसमें कोई वो इंटीमेसी शामिल नहीं है, जस्ट द पैशन, द गुड वन, द गुड टाइम्स. और कमिटमेंट जो है वो कि भाई आप ही का हूँ मैं. अभी उसने आगे जाके फिर उसने एग्जाम्पल्स बनाए कि जैसे अगर कोई रिश्ता है उसमें कमिटमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल एक रिश्ता है एक बंदे का एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ, एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ जो रिश्ता है उसका, उसमें ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता. उसमें पैशन हो सकता है, मे बी उसको सेक्सुअल पैशन गुड सीन हो, उसका इंटीमेसी नहीं होगी, प्यार नहीं हो सकता उससे, लेकिन कमिटमेंट भी है ही नहीं, शादी उससे कर नहीं सकता. ये ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ, ये चलेगा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये. या हो सकता है उसको प्यार हो गया हो प्रॉस्टिट्यूट से, इंटीमेसी हो, बाकी चीज़ों में हो उसका ऑफ सीन हो, तो भी नहीं चलेगा. या एक शादीशुदा रिश्ता भी है, उसमें कमिटमेंट ख़राब हो गई, बंदे ने चीट कर लिया, बंदी ने चीट कर लिया, ट्रायंगल टूट गया ना, नहीं चलना. ये बड़ी मज़े की बात थी. मैं आई जस्ट मेक श्योर कि ये ट्रायंगल मेरी लाइफ में फॉर माय रिलेशनशिप अच्छा रहे. ये तो बड़ा आइडियल प्रिंसिपल, बड़ी ज़बरदस्त उसने ये जो ना एक साइंस. कौन सी किताब है ये? अभी मुझे बिल्कुल भूल गया है, लेकिन आप ट्रायंगल ऑफ लव उसका लिखेंगे तो ट्रायंगल ऑफ लव, हाँ ट्रायंगल ऑफ लव, और स्ट्रेसबर्ग शायद नाम है उसका बंदे का, उसके वो आ जाएगा. हमने आपसे बुक रिकमेंडेशंस और भी एंड पे लेनी है, में और भी चीज़ें. खैर अभी हम यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो चीज़ों से आगे चल रहे थे, जो चंद एक और भी इशूज़ हैं आजकल के उसमें, जो कि मैंने खुद भी आपकी वीडियो लेके थोड़ी सी अपनी लाइफ में एक टेंशन ली थी, उसके बारे में हल्की सी बात करते हैं. टेंशन तो खैर नहीं, चैलेंज लिया था. वो आपकी शायद कोई सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो थी या बड़ी पुरानी, जिसमें आपने बताया था कि 25 साल की उम्र में आपने अपने वालिदैन के लिए घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ज़बरदस्त हो गया सीन आपका. लेकिन आपके ख्याल में 25 साल की उम्र में कितने लोग ये अचीव कर सकते हैं? और कोई अगर 25 साल में ना करे, 35 में कर ले, तो उसमें भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे नहीं ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम है. आपके ख्याल में जो देखने वाले हैं उनको चीज़ों का परसीव भी ऐसा करना चाहिए, फिर वो 25 साल को ही प्रिंसिपल बना के, या 25 में जो ना कर पाया वो अपने आप को नहीं ऐसा मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि आई थिंक सबका जो क्लॉक है वो अपना अपना होता है. वाह, सबका क्लॉक अपना, बहुत ही बड़ी बात कर. हाँ नहीं सर, ये तो है कि यार किसी का क्लॉक अपना है, उसने लगे रहना है, अपनी पोटेंशियल को उसने मैक्सिमाइज करते जाना है बेसिकली. कभी भी उसका जो है वो सीन ऑन हो सकता है, उस वो 32 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो. ये मैं इतनी वाह इसलिए कर रहा हूँ, कल शेख मिला मुझे ना, वो बार बार होके भरे लम्हे गया, इतना अच्छा मौसम है तो क्यों गम है यार, गम क्या है, कोई तकलीफ को मसला नहीं, फिर क्या इशू क्या, कोई वक्त की रफ्तार से पीछे रह गए रहने. हाँ नहीं क्या वक्त आपका अपने, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी आपकी अपनी चल रही है, आपने कंपेयर करना है किसी और से, तो फिर बड़ा मसला होगा ना. अभी जैसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिंग यूट्यूबर्स करते हैं, ठीक है कि जी ये हो गया वो हो गया, ये ले लिया वो ले लिया, तो उनके व्यूअर्स जो हैं वो आपको पता है कि वो तो उस टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, तो उनको बड़ा होता है कि यार ये सब इसको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम सुबह को उठ के वही जॉब कर रहे हैं, उसमें बॉस हमारी मार रहा है, तनख्वाह हमारी कम है. तो एक बड़ी सैड सी बात उनको लगती है, लेकिन आई थिंक उनको कंपेयर करना नहीं चाहिए. ऐसे ही है, कंपेयर इसलिए भी नहीं करना चाहिए. इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा आप डिटेल और भी बात करें कि उसके जो चैलेंजेस हैं वो आपको नज़र आ नहीं रहे हैं, वो अपनी बेस्ट लाइफ आपको दिखा रहे हैं, और बेस्ट लाइफ दिखा रहा है बिल्कुल. और जो भी हो, खैर वो भी ना भी हो, अगर आप इस मुल्क के मलिक रियाज भी हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं है? अगर आप इस मुल्क के नवाज, मेरे ख्याल से जो मलिक साहब को मसाइल हैं वो आपको हो ही नहीं सकते. अगर आप इस मुल्क के नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है, हर एक के अपने ज़्यादा मसाइल हैं. बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े चैलेंज हैं. हाँ कुछ लोग जो है ना वो इसलिए भी स्टार्ट नहीं करते कि टाइम काफ़ी गुजर चुका है, तो वो स्ट्रगल स्टार्ट ही नहीं करते. इट्स टू लेट कुछ लोग करते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है. स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हैं, गोल्स आप हो सकता है उस बंदे से जल्दी अचीव कर ले जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया. हाँ ऐसे ही है. आई थिंक वो तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस उम्र में करना ही है. ये तो प्रेशर आता है, सोसाइटी से आता है ना प्रेशर, ये कि अभी तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं, अभी तक तुमने इतना ज़्यादा क्यों नहीं कमाया, तुम्हारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही, और ये वो. और सारी चीज़ें ये भी तो ना, जब तक ये नहीं करोगे तो कोई शादी नहीं होगी, तो फिर शादी नहीं होगी, और शादी इस तरह और डिले होती जा रही है, और बहुत डिले होती जा रही है. 30 साल तक तो अभी ये चली गई है एज कि तो आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए डिले? क्या एक खास अमाउंट ऑफ यार नहीं, इस पे मेरी ओपिनियन ये है कि व्हेन एवर यू आर रेडी किस हवाले से रेडी वो वाला रेडी तो आप 16 साल में 15 साल में भी हो जाएंगे, वो वाला रेडी नहीं, मेंटली रेडी, हर तरीके से रेडी ज़रूरी. और उसमें ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, मतलब ऑफ कोर्स दैट काउंट्स, लेकिन मेंटली रेडी जब आप होते हो शादी के लिए, तो
آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے کوئی مطلب بہت زیادہ آپ کروڑ پتی نہیں ہو, بٹ یو آر آن یور وے, کہ آپ اپنا جو ہے اپنی اس ڈائریکشن آپ کی سمت آپ کی صحیح ہے نا, کہ ہاں جی یہ ادھر جا رہا ہوں ادھر ٹھیک ہے. اور اس سفر میں اگر آپ کو پارٹنر بھی مل جائے تو گڈ سین ہے. ضروری نہیں ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو. اگر آپ کے پاس چھوٹی بھی ہے, آپ کے پاس بائک بھی ہے, ذہنی سکون ہے, تو آپ کریں کیوں نہیں شادی. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو ڈو نیڈ اے پارٹنر, نہیں ہے تو بڑی آئیڈیل بات, لیکن آپ کو پتہ ہے سیوک والا لونا زیادہ پریفر ہوتا ہے, زیادہ پریفر ہوتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں اس میں لوگ بیسیکلی فائنینشیل اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, جو کہ غلط بات بھی نہیں ہے. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ایک ہارڈ ٹروتھ ہے یہ. لیڈیز سائڈ بہت لیتے ہیں رضا بھائی, یہ ارے ظاہر ہے یار, سیوک والے لونڈے تو ویسے ان کا الگ ہی سین ہے, وہ شادی مٹیریل نہیں مانے جاتے ویسے. سیوک والے لونڈے بڑے وہ ہیں, بدنام ہیں. سر ان کی اپنی سیوک ہوتی بھی نہیں ہے نا, وہ والدین کی طرف سے ہوتی. ہاں یہ بھی ہے, چلو اپنی بھی ہو تو صحیح ہے. وہ خیر بلاگرز بھی بہت سارا فیک لائف اسٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں فیملی بلاگر اس کو دیکھ کے بھی. یار فریڈرک نیچا صاحب نے کہا تھا, یہ میں ریسنٹلی پڑھا تھا, کس نے کہا تھا شادی کے بارے میں. فریڈرک نیچا نے شادی کے بارے میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی. وہ کہتا ہے شادی وہ والی شادی فضول ہے جو آپ اس لیے کر رہے ہو کہ یار میں اکیلا ہوں, صحیح ہے, کوئی چاہیے, اور زمانے کے پریشر سے جو کر رہے ہو شادی, وہ والی شادی فضول ہے. شادی وہ ہونی چاہیے, مجھے بات اچھی لگی اس کی بات, شادی وہ ہونی چاہیے کہ دیکھو آپ کی ایک سولو زندگی چل رہی ہے مرد کی, ایک عورت کی سولو زندگی چل رہی ہے اپنی اپنی, ٹھیک ہے. شادی اس کے حساب سے بیسٹ وہ ہے کہ اگر یہ مل رہے ہیں, اگر یہ شادی کر رہے ہیں, تو اب ان کی جو کمبائنڈ زندگی ہے وہ ان کی سولو زندگی سے بہتر ہونی چاہیے. میں نے یہ دو مختلف پوٹینشیل مکس ہو کے ایک بگر لائف بنتی ہے نا. جب آپ شادی کرتے ہو آپ کی بندی کے مسئلے, آپ کی وائف کے مسئلے آپ کے مسئلے ہو جاتے ہیں, اس کی خوشیاں آپ کی خوشیاں ہو جاتی ہیں, اور وائس ورسا. تو یہ اب ایک بڑی لائف بن گئی, یہ آپ کی ایک سولو لائف نہیں ہے, نہ اس کی سولو لائف ہے. تو یہ جب ایک کمبائنڈ لائف بنے تو دس شوڈ بی بیٹر دین یور پریویس سولو والی زندگی. پھر ہے وہ شادی, اس کے ساتھ پورا فلسفہ یہی ہے کہ کچھ کرنا ہے بھائی, اوپر مینشن آل. تو صحیح بات لگی, یہ زبردست بات, یہ بڑی اچھی بات لگی تھی. میں نے پتہ نہیں اس کو بھیجی تھی کہ نہیں, کچھ ایسی چیزیں بھیج دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یار یہ دیکھ شادی ہمیں نہیں کرنا. اور یہ بات صحیح بھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی. یہ والی بات ہے جو آپ نے 3 وہ جو بتائے ہیں کارنرز آف لو, اور وہ ساری وہ بھی بڑی زبردست ہے. اور یہ والی بھی رضا بھائی, عوام کا بڑا پرزور اصرار اور وہ ہے کہ سگریٹ کیسے چھوڑی, یہ بتا دیں, سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی ہم سے. یار یہ بڑی لعنت ہے ویسے, صحیح بات ہے. یہ آپ کو اچھی طرح لعنت کا استعمال کرنے کے بعد احساس ہوا؟ ہاں, اچھی طرح سے استعمال کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا. سگریٹ میں نے بہت پہلے چھوڑی تھی, شادی سے بھی بہت پہلے چھوڑی تھی, اور بہت گندا مجھے چیسٹ وہ ہو گیا, انفیکشن ہو گیا تھا, کنجسشن ہو گئی تھی بہت بری. تو ڈاکٹر نے بھی بولا تھا بھائی کیا کر رہے ہو, کیا سین ہے. تو آہستہ آہستہ یہ خود ہی سے ریئلائز ہوا تھا کہ یار کسی اور آلٹرنیٹیو پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کی سائنس میں جب آپ گھستے ہیں تو بیسیکلی سگریٹ ایڈکٹیو نہیں ہے. اس کے اندر جو نکوٹین ہے یہ بڑی سب سے بڑی جو ہے نا لعنت ہے. یہ ایڈکشن یہی کریٹ کرتی ہے, کیونکہ باقی تو وہ زہر ہے, ٹار شار, اس کا آپ ایڈکٹ نہیں ہوتے. باقی پتہ ہے کچھ 7,000 کیمیکلس ہوتے ہیں سگریٹ میں. تو یہ جو چیز ہے نا, نکوٹین آپ کو ایڈکٹ بناتی ہے بیسیکلی, جو آپ کو طلب ہوتی ہے بار بار. اور جتنا آپ پیتے ہیں آپ کے ریسیپٹرز اور کہتے ہیں بھائی اور لے آؤ پھر. تو میں نے کہا اگر یہ سائنس ہے تو پھر کسی ایسے آلٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں جس میں نقصان کم ہو جائے. میں سگریٹ میں تو اور ہزاروں چیزیں آ رہی ہیں نا, ٹار شار اور یہ وہ کاربن مونو آکسائڈ شاید. تو پھر میں چلا گیا ویپنگ پہ. اب ویپنگ کا یہ سین ہے, اس کی اتنی اسٹڈی ہے نہیں. ٹوبیکو بھی جب آیا تھا اس کی 30-40 سال بعد پتہ لگا وہ بھائی وہ بائی دا وے اسے کینسر ہو رہا ہے. تو جنہوں نے پی لیا انہوں نے کہا ابے یار یہ کیا ہو گیا. تو ٹائم لگتا ہے اسٹڈیز میں. اس میں بھی یہ تو بالکل نئی چیز ہے, پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے, پاپ کارن لنگس بن جائیں, کیا ہو جائے, ابھی پتہ نہیں ہے, نئے ہی ایشو کریٹ ہو جائے. بٹ جو اسٹڈی ہے سگریٹ سے مطلب ٹار شار نہیں ہے, تو اس سے ریلیٹیولی اس کو سیفر مانا جاتا ہے, لیس ہارمفل ہے. ہاں ریلیٹیولی. بٹ اگین وی ڈونٹ نو, سو فار یہ ہے
सिगरेट से कंपेयर करते हुए नए मसले निकल आए पता नहीं है कि आपके लंग्स में ही सुराख हो जाएं या पानी से भर जाए में भी, क्योंकि वेपर्स हैं तो वो हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं, कोई आएगा तो पता लगेगा, कोई पेशेंट आ गया ऐसा। तो फिर मैं उस पर शिफ्ट हुआ, फिर मैं निकोटीन पैचेस वो जो पाउचेस होते हैं मुंह में रखने वाले उन पे चला गया। मैंने कहा यार इसमें भी जूस है, ये भी हटाओ, जूस भी हटाओ, सीधा ही निकोटीन दे दो, ये क्या ग्लिसरीन पता नहीं क्या क्या अंदर है इसके, ये भी हटाओ। हज़ारों से कुछ चंद केमिकल्स पे आया, फिर चंद केमिकल से भी महंगा और पीछे आओ, सिर्फ निकोटीन दे दो, मतलब साइंस समझते गए, साइंस समझते हुए। फिर ये जब पाउचेस पे आया तो फिर ये पाउचेस जो है ना, फिर ये नहीं छूट रहे थे भाई। पाउचेस छुड़वाने के लिए फिर मैंने अपनी बेगम को बॉस बनाया। बॉस बनाया? मैंने कहा मेरे लितर मार दो अगर मैंने ये दोबारा कर दिया तो। हाँ, फिर ऑनेस्टली उसी ने ही जो है ना पाउचेस छुड़वाए, उसी ने छुड़वाया। निकोटीन बहुत मुश्किल चीज़ है छोड़ने के लिए, तो एक स्टेप्स इस तरह आप नीचे तो आ सकते हैं, बाकी आपको बहुत विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी निकोटीन को ऑनेस्टली छोड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट इसमें कि वंस यू कट इट, पहले तो साइंस समझ के आपने नीचे नीचे आते जाना है। जैसे आपने वेब पे भी आगे तो 50 mg 50 से 35 mg निकोटीन पे आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले गए 5 पे आ गए, ये ज़रूरी है। कम जब आप कम पे आ गए तो फिर आपको कट करना इजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप एक डब्बी ख़त्म करते हैं सिगरेट की, निकोटीन इतना आप कंज्यूम करते हैं, एक में कोई 9 ग्राम 12 ग्राम निकोटीन होती है, और अचानक आपने कहा आपसे मैंने नहीं पीनी और हम छोड़ दी, तो आप पागल हो जाओगे अगले दिन। ऐसा रश आएगा निकोटीन का, आप पागल हो जाओगे, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो जैसे आप उसकी एडिक्शन थोड़ी सी कम करते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी कम करते जाएंगे, और फिर जब कट करेंगे तो वो कदरे बेहतर होगा, उसको संभालना थोड़ा सा बेहतर होगा, स्लो ट्रांजिशन होगी। हाँ, स्लो ट्रांजिशन हुई ना। तो फिर जब मैंने कट किया, आपको कितना ड्यूरेशन लगा? यार कुछ महीने तो लगी है, साल लगे, साल, हाँ मतलब ऑन एंड ऑफ साल 8 महीने इस तरह तो लगे। अच्छा, इस जर्नी के अंदर आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आप इस बात को सिर्फ कंप्लीट करने दूँ। तो फिर जब आप कट करेंगे ना, ये तो मैं आपको बता दो घर वालों को, मैं तो पागल बन रहा हूँ, क्योंकि आप बनोगे जब आपको वो उसके सिम्टम्स, उसके विड्रॉ के सिम्टम्स आएंगे ना निकोटीन छोड़ने के, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, और ये होगा। ये तो मैं पहले अपनी बीवी को बता दिया था कि मैं हो जाऊँगा तो मुझे संभाल लेना, तो ये होगा। हुआ, बिल्कुल हुआ, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा और अजीब स्ट्रेप्सिल खा रहा हूँ ये लेकिन ये सबसाइड होता है, फिर सबसाइड होता है, 1 महीना बिल्कुल छोड़ दो, फिर आपको याद ही नहीं होगा कि यार वो सिगरेट भी पीते थे हम, निकोटीन भी रखते थे, सबसाइड होता है। बट डोंट डू इट अगेन, वो भी 0 हो जाएगा। ये तो है, ये सारी मेहनत आपकी खारिज जाएगी, फिर सारी ज़ाया हो जाएगी। ये मुझे तो ये तरीका समझ आया। सिगरेट की वो आप जो लेयर्स करते करते नीचे स्टेप्स करते करते भी आप वेब तक या जिस भी और चीज़ पर हैं, तो अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आपने ये भी छोड़ना है। क्योंकि मैंने वेब के बारे में सुना कि वो सोशली चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बहुत से लोग जो महफिल में बैठ के पिए तो बड़े कूल लगते हैं, तो वो और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये भी खतरनाक ही है चीज़। एग्जैक्टली, और ये स्टडी है कि अब की जो जनरेशन है वो स्मोक कम कर रही है, वेब ज़्यादा कर रही है, मतलब वेपिंग ज़्यादा कर रही है। अब की जो जनरेशन है वो, पिछली वाली तो सही गोल्डी वाली जनरेशन थी ना, तो ये वाली वाकई वेप ज़्यादा कर रही है, और नुकसान भी बहरहाल हो रहे हैं वेब के भी, काफी नुकसान लोग चीज़ें बता रहे हैं उसकी। हाँ, और उसकी मतलब क्लैरिफाई बार में करने का मकसद ये है कि ये ना हो कि लोग उसको बड़ा आइडियल समझ लें, वो सिर्फ एक स्टेप नीचे आने के लिए बताया जा रहा है, लेसर इविल। वो भी देखो विद फुल डिटेल के, वी स्टिल डोंट नो बिकॉज़ देयर इज नॉट मच स्टडीज ऑन दिस। और रज़ा भाई को जो लोग जानते हैं, जिन जिन चीज़ों को छोड़ के आ रहे हैं, तो ये प्रमोशन है आपकी यार। वो अगेन मुझे वो आपकी वो एक पुरानी बात याद आ गई है, वो जब आपने, खैर आप उसको शायद ना बता पाएँ, काफ़ी आपने उसमें जिक्र कर दिया, जब आपको काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में थे और आपने बताया था कि आप फिरदौस मार्केट के सामने से गुजर रहे थे, हाँ, और आपको शदीद भूख लगी हुई थी और आप नाक पे हाथ रख के जा रहे थे कि आपको कहीं सूंघने की वो ना मिल जाए। हाँ, और उस ज़माने में आप जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सिगरेट से भी काफ़ी बड़ी की चीज़ें थी ना वो। हाँ, बस एक टाइम था। क्या जवाब दिया, क्या तफसीली जवाब दिया? बस एक टाइम था। बेहतर हो गया ना सीन सारा। अच्छा हो गया, कोई रील शील निकल जाएगी मालिक, कोई 1.5-2 मिनट की रील निकल। मैं बहुत सिंपल है, आप जाएं फिरदौस मार्केट यूं करके गुजर जाएं वहाँ से। हाँ, या फिर मेरी वीडियो देख लें जाके, उसको 1 मिलियन से 2 मिलियन में पहुंचा। वो वीडियो नहीं है वैसे यूट्यूब ना कर रहे हैं,
हटा दी अच्छा यार ये अजीब सीन है, आप लोगों का वीडियो हटा देते हैं अच्छी खासी। जिन्होंने मोटिवेशन लेनी थी ले ली, तो अगले क्या करें जिन्होंने अगले वो देख लो किसी और को। रजब भट्ट को देखेंगे जाके कुछ तो चाहिए उनको भी यार। रजब भाई हम बड़े मोटिवेट होते हैं वो देख के कि ये बंदा कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं लोगों को मोटिवेट बिल्कुल करना चाह रहा होता हूँ, लेकिन अपनी स्टोरी से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये बस ओवररेटेड हो गया है। अपनी स्टोरी से नहीं, ये हो गया, मतलब ये डन। हाँ नहीं खैर वो मजाक की बात है, मोटिवेट अब हो रहे हैं लोग ज़रा, वो जर्नी अपने बाकी काम से मोटिवेट कर रहा हूँ। ऐसे ही है। ये अब लास्ट हम फेस कर रहा था भाई, अभी जो खैर आप सारे वो आपने एंड ऑफ टाइम से भी वीडियो बनाई है और बाकी सारी वीडियोस भी, आजकल की जो दुनिया है, जंगों की जो दुनिया है और जो ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, ये आपको इसको कैसे परसीव कर रहे हैं? और स्पेसिफिक जो चंद वाक़यात हैं लाइक एप्स्टीन फाइल्स का जब सारा आया, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ओवरऑल इंप्रेशन आपके दिलो दिमाग पे उसका क्या पड़ा कि ये क्या हो रहा है, या बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज जो हम सोचते थे वो सच साबित हो रही हैं, बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें थी, क्या दिमाग ने कैसा परसीव किया इन चीज़ों को? यार क्या हो रहा है? अच्छा लाहौर ऐसे ही हो रहे हैं, माइक गुजर रही है। अच्छा देखिए, बड़ा अजीब सा एक वो पैराडॉक्स में हम चल रहे हैं। एक तरफ से मोरालिटी जो है वो कोलैप्स की तरफ तो जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी बहुत पीक पे जा रहा है। तो ये लेफ़्ट और राइट बहुत दूर दूर जाते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक ये क्लैश पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें अभी जो ग्रेटर इसराइल जो बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? बेसिकली किसी उनको अपना यकीन है ना, अपने मसाया पे यकीन है। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक हमें ग्रेटर इसराइल नहीं बनाना, हमारा मसाया ही नहीं आना। वो हम ये बोलते हैं कि भाई उनका मसाया है ही दजाल। ये तो हमें पता नहीं, वो नहीं कहते कि हमारा मसाया दजाल है, वो तो उनका मसाया तो अच्छा है उनके लिए, और वो अपना लड़ेगा एंटी क्राइस्ट से, उनका भी एंटी क्राइस्ट है, वो लड़ेगा उससे। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनका जो मसाया है वो ही दजाल है। उनकी अपनी वो है कहानियाँ जिस पे वो यकीन करते हैं, अपने वो रिलीजन पे वो लगे हुए अलग से, ठीक है, कि वो जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनाएंगे तब तक वो जो है ना रुकेंगे नहीं। अभी आपको पता है वो लेबनान में लगे हुए हैं, जी ट्रूप्स भी उतार दिए हैं और वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ये जो अपना यूएस है, इनकी भी सर अंदर की यही फ़लसफ़ा है, क्रिश्चियनिटी का यही है कि इनको ग्रेटर इसराइल बना के देना है। हाँ, क्यों? क्योंकि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस तभी होगी। फिर इनके अंदर भी एक क्लैश है, वो क्या इनका जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस जो होगी, तो वो जो जीसस होंगे वो एंटी क्राइस्ट से लड़ेंगे, और अब वो ही एक मसाया जो आएगा इनके लिए अलग है, इनका अलग है। गोल्स कहीं पे जो है ना वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कहीं पे जहाँ पे अलाइन करते हैं गोल्स, वहाँ पे उनकी बेहतरीन कोलैबोरेशन चल रही है। और ये अब हमें सबको समझ आ रहा है। इतने जो रैशनल लोग होते थे और इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, कॉन्स्पिरेसीज और इन चीज़ों पे, उनके भी सामने मुंह पे आ रहा है कि भाई ऐसा ही है, क्योंकि अब तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना भाई ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है। तो वो एक अलग उनकी स्टोरी है, उस पर वो यकीन करते हुए चल रहे हैं, विच इज़ वेरी लिंक्ड टू देयर रिलीजन। फिर ये जो एप्स्टीन की आप बात कर रहे हैं, ये तो एप्स्टीन जैसे लोग तो वो तो किसी रिलीजन पे यकीन ही नहीं रख सकते ना, वो तो उनका रिलीजन से कुछ लेना देना है ही नहीं। दिस इज़ जस्ट सिंपल कोलैप्स ऑफ मोरालिटी। और वो एक अलग सी दुनिया चल रही है पीडोफाइल्स के लिए, वो हेवन बना हुआ है। यहाँ हमारा ईस्ट के अपने चल रहे हैं स्ट्रगल्स, वो उनके साथ अलाइंड हुए हुए सब से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं। बड़ी अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी ये सेक्टेरियन उस पर हम क्या जाएं, लेकिन अभी जो ईरान कर रहा है आइडियली तो मतलब बाय द बुक तो वो सही कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कर रहा है ना। आपके जितने गल्फ कंट्रीज हैं वो तो उनके साथ यारी बना के बैठे हुए हैं। तो करंटली तो खैर बिल्कुल सही कर रहे हैं। पीछे और जो बहुत सारी चीज़ें रही होंगी उसमें शायद ठीक ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो शाम में किया है, बहुत सी और जगहों पे किया, हाँ, लेकिन करंटली जो है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं 100%। और ऐसे ही है वो जो आपने पहले बात की थी ना, लोग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, और ऐसे ही है। अब भाई मुझे ये लगता है ह्यूमैनिटी सारा इसका एक्सपीरियंस ये सब कुछ ग्रे है, कोई ब्लैक नहीं है, कोई वाइट है ही नहीं, कोई डार्क ग्रे है, कोई थोड़ा लाइट ग्रे है, लेकिन है ग्रे तो है। हर वक्त कोई सही नहीं है, राइट एंड रॉन्ग। ये बाजार जो ताजर लोग थे ईरान के, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था रिसेंटली, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो ईरान की अपनी सोर्सेज से जो है 2 दिन में 3000 लोग मार दिए।
وہ تو بہت زیادہ وہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تو اور زیادہ نمبر بتاتے ہیں, بٹ یہ تو ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران میں اگر آپ ریوولٹ کرو گے اگینسٹ دا ریجیم تو آپ پھر کفار کے ساتھ ہو, سمپل ہے. ایسے ہی ہے. تو اس سارے جو مطلب سچویشن بنتی ہے اس میں ہمارے لیے اگر لرننگ کے طور پہ بات کی جائے, مطلب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریلیجنس کے بہت سے لوگ اس میں کرتے ہیں اور ہماری بھی بہت ساری چیزیں سچ اور ٹھیک ثابت ہوتی بھی نظر آتی ہیں. تو وہ جو پورا نیریٹو تھا کہ ریاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یا بہت ساری مذہب ایک الگ ذاتی معاملہ ہے, اور وہ تو بعض اوقات کچھ چیزوں پہ تو وہ پھر غلط نظر آتا ہے کہ مذہب کا تعلق بڑا گہرا ہے چیزوں کے, بہت زیادہ گہرا ہے. یہ جو کہنے کو ایک سیکولر کنٹریز تھے وہ تو ہے نہیں, ان کی اندر کی سوچ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا بالکل بھی ہے نہیں. اندر تو وہ ان کے مشنز ہیں اور وہ ہی ریلیجن سے آئے ہوئے ہیں ان کے. تو وہ ہم سے لڑی اس لیے رہے ہیں کہ ہم بھی مذہبی ہیں, شاید وہ ہمیں مذہبی سمجھتے ہیں اسلام کی. اور ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ کسی ریلیجن کی کوئی بھی پروفیسی ہوتی ہے نا, ایک یہ مجھے ایک گول مٹول سی چیز سمجھ آتی ہے کہ کسی ریلیجن کی اگر کوئی پروفیسی ہوتی ہے تو دا بلیور میکس شیور کہ دیٹ ہیپنس بیکاز اٹس اے پروفیسی. جیسے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں بیکاز اٹس اے پروفیسی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی دس واز اے پرومس لینڈ, ہمیں کتنے ہزار سال پہلے یاد نہیں آ رہا, لیکن دس واز اے پرومس لینڈ. تو کوئی پروفیسی ہوتی ہے, بلیور میک شیور کرتا ہے کہ وہ ہو, اور جب وہ ہونے کو ہو رہی ہوتی ہے, ہونے کو جا رہی ہوتی ہے, پھر کنفرمیشن بایس آتا ہے کہ دیکھا ہو رہا ہے. باقی بھی بولتے ہیں ہاں یار یہ تو یہ کر رہے ہیں, جی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ پروفیسی تھی, اب ان کو کرنا ہی پڑے گا. لکھا ہوا تھا, کہہ دیا تھا, شاید نہ کہہ دیا ہوتا تو یہ ہوتا نہیں. تو یہ ٹو وے چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ ان کو کرنا بھی ہوتا ہے پورا. لوگوں کا بلیف سسٹم مزید اسٹرانگ ہوتا ہے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر, اور وہ شاید ایگزسٹ بھی کرتا ہو, ظاہر ہے, مطلب بہت ساری اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں. خیر تو خیر چیزیں آگے چلتی رہیں گی, اس سے ہم سیکھیں گے بھی. ٹرمپ کی آج کی چند گھنٹے پہلے کی ٹویٹ دیکھی آپ نے؟ یار میں آج کا بالکل میں ادھر چل کرنے آیا ہوں, میں نے آج نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. آج والی ٹویٹ ذرا پڑھ کے ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح اس کو بندے کو ہو گیا ہے. اگر اسکرین شاٹ کسی کے پاس ہے تو ذرا پلیز. کیا تھا؟ تو بہت ہی پھر رہی ہے یار, وہ تو بندہ بالکل ہی گالیاں دینے پہ آ گیا. ہاں سر وہ تو اس کا تو گونگ گئی ہے کھوپڑی, اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہے اب کرنا کیا ہے. چلیں لائیو آپ سے وہ کروا لیتے ہیں ریئیکشن ٹرمپ کی. ٹرمپ بڑا فیوریٹ بنا ہوا ہے سب. ہاں درمیان سے بتانا, شروع سے بتانے تھے. ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ. اونچا پڑھیے گا, اونچا پڑھوں. ہاں. Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open, یہ president ہے US کا, open freaking straight. چل بی پہ مار دینا. open the fucking یار یہ کیا ہے یار, کسی دھمکی ٹیکسٹ میسج بھیجا واٹس ایپ کا کسی کو. open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. یہ دیکھ رہے ہیں یار پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. یار یہ اس کا وہ کھوپڑی ہل گئی ہے بھائی. یہ اصل ہی ہے نا. فرسٹریشن چیک کریں یار کس طرح پہنچ گیا. یہی تو ڈیکلیریشن لگتا ہے ڈیفیٹ کا, شکست خوردہ آدمی سے نہیں لگتا. عجیب یار. یہ بھائی آپ کا صحیح بولا تھا پلاٹو صاحب نے کہ یہ ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا فلا ہے نا, کہ جو چارمنگ پرسن ہوگا ووٹ تو وہی لے جائے گا. جو آپ کو سمجھ رہے ہو ہیرو سا لگے گا, جس کو بات آپ نے بول نہیں رہا سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ, سمجھ جائیں گے آپ. سب سے بڑا کمپلیمنٹ آتا ہے بھائی اس کو بات کرنے تو آتی ہے. بولتا ہے پتہ لگتا ہے, بولتا کم کرتا ہے پتہ لگتا ہے, بات کرتا ہے پتہ لگتا ہے نا. ارے یہ کوئی کرائٹیریا ملک چلانے کا کہ اس کو مطلب کہ اس کو ایکشن مارنے آتے ہوں, اس کو بھی تو ایکشن مارنے آتے ہیں نا. انٹری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے, سلو موشن انٹری ویڈیوز؟ ہاں سلو موشن انٹری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے. ٹرمپ نے بھی تو ایسے ہی اپنا امپریس کیا نا وہاں کے لوگوں کو. اس کو وہ منہ پھٹ ہے, اس کو بات کرنا آتی. یہ سب سے بڑا فلا ہے بھائی ڈیموکریسی کا. صحیح بات ہے. میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اور ایک عام آدمی جو سڑک پہ ہے بیچارہ,
ٹھیک ہے بیچارہ, لیکن میرے ووٹ اس کا ووٹ ایک ہی ہے. یہ جو پرانے ارلی گریکس تھے فلاسفر, ان کو یہی تو ایشو تھا یار, یہ ایسے کیسے. یہ آپ دوسری چیز پہ آ گئے, ڈیموکریسی میں مطلب بلیو نہیں کرتے ڈیموکریسی پہ. نہیں میں کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے, مطلب صحیح ہے, لیکن یہ اس کا فلا ہے, یہ ایک فلا ہے. ہر سسٹم میں تو ہونا ہی ہے فلاز, ٹھیک ہے, کسی میں بھی ہونے, اگر کوئی منارکی ہے تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں. ایسا بادشاہ آ گیا جس نے تباہی کر دیا تو بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ ایک فلا ہے بہت بڑا ڈیموکریسی کا, کہ پاپولزم جو ہے نا اس میں کوئی آ جائے گا جو ششکے مارنے جس کو آتے ہیں. پاپولزم یہ ہے کہ وہ ششکے مارنے آتے ہیں اور وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو کر کے گئے نا یہ بیڈ سی, میں جو کروں گا بیسٹ کروں گا. سب ہو گئے امپریس. اب اس نے پھر جو بھی کرنا ہے, یہ بلائنڈ فیتھ ہو گیا ایک قسم کا, پھر اس نے جو بھی کرنا ہے وہ ماننے والے اس کو صحیح ہی سمجھیں گے. وہ کرٹیکل پھر لینس سے اس کو دیکھیں گے نہیں دیکھتے. اور دنیا میں آج کل اس طرح کی لیڈرشپ زیادہ پاپولر ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے والی. بالکل. ابھی یہ ششکوں کا ہے نا, ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, تو آپٹکس والی جو ہے نا وہ مطلب زیادہ. اور بہت سارے جو بیچارے نیچرلی کیرزمیٹک نہیں ہیں, وہ بیوقوفوں نے سمجھ لیا کہ ہم بھی وہ والے کچھ ٹاپ کر لیں گے تو ہم بھی وہ ہو جائیں گے, کیرزمیٹک ہو جائیں گے, آپٹکس وہ کر لیں گے, سوشل میڈیا اچھا کر لیں گے, کیمرے زیادہ ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ناٹ ایوری باڈی از کپ آف ٹی. ہاں, کیرزما تو نیچرل ہونا چاہیے. اب مجھے آپ بتائیں, آپ کے حساب سے ابھی جو فارن پالیسی پاکستان کی چل رہی کیسی چل رہی ہے؟ فارن پالیسی تو آپ نے الگ سوال کر دیا ہے. فارن پالیسی ویسے نا کرنٹلی مجھے لگتا ہے گالیاں پڑیں گی لیکن مناسب چل رہی ہے ابھی والی. بالکل کافی ہے, لیکن اس پہ گالیاں پڑیں گی. آپ بتا اب تھوڑی سی تعریف کر دی نیچے اتنی آپ بک گئے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ریل ڈالی رہا تھا بھائی کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا صارفین کا جو غیر ذمہ دارانہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اس کے بعد دبئی میں بیٹھے ہوئے بہت سارے پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں. جنون ہے, پچھلے پاکستانیوں نے ایویں خوشی کا اظہار کیا, ایران مزہ آ گیا, 2-4 بم اور مار دو اس کو دبئی کو, مزہ آ جائے گا. ابھی سارا ڈیٹا پہنچتا ہے بھائی آگے. انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ دبئی کے اندر جو گیٹ ہوتا ہے وہ بند کر دیا. 4 پاکستانیوں کے لیے قرضہ واپس مانگ لیا انہوں نے. ویزا 25 منٹ میں ٹھپے لگ کے واپس آ رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کالنگ کر رہے ہیں, یار اس پہ کوئی ویڈیو بنا دو. لوگ ہمیں خوشی ہوئی جا رہے ہیں اس پہ نیچے. اور آپ کو پتا ہے وہ کتنے اپنی امیج کو لے کے کانشیس ہیں, اکانومی اور ٹورزم پہ چل رہی ہے یار. تو ایک چھوٹی سی میں نے بات کی, ایسی ایسی کریٹو گالی پڑی ہے اس ٹائم مجھے بھی. 2 گھنٹے پہلے ویڈیو ڈالی ہے, تو ابھی آپ مجھے فورن پالیسی پوچھ رہے ہیں اس کی, تو یار یہ بھی تھوڑا سا ہے. لوگ وہی نا, لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں کہتے ہیں بھائی یہ گندا ہے اس کو مرو, ایسے ہی ہے, یہ ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی. ان کو تو سمجھ نہیں آتی. اور یہ جو آپ نے بھی بات کر دی ہے نا, آپ نے حالانکہ کسی کا نام نہیں لیا. ابھی ہم اس کی ریل ڈالیں گے, نیچے کامنٹ سیکشن دیکھ لیجیے گا. میرا خیال آپ کو بھی ریئلائز ہوگا, اس لیے آپ نے فوراً مجھ سے سوال کیا. ہاں میں ادھر ادھر کر دیا, ادھر ادھر کر دیا. لیکن یہ کہ چیزوں کو اگین بات یہ ہے کہ گرے میں دیکھنا دیکھیں, بہت ساری چیزیں ان کی بھی ٹھیک ہیں, بہت ساری ان کی بھی ٹھیک تھیں. ہاں ایسے ہی وہی چیزوں کو گریز میں دیکھیں, مطلب سارے تولیں تو صحیح. جی پازیٹیو نیگیٹیوز دیکھیں تو صحیح, کرٹیکل ایک لینس تو اپنے پاس رکھیں. یہ کیا کہ ہم ورشپرز ہیں کہ بھائی کوئی مل جائے تو بس, مطلب تمیوا ماتا پتا تمیوا, یہی ہے بس. مسیح آئے گا سب ختم کر دے, وہ ہیرو کمپلیکس, مسیح کمپلیکس. ہاں اور بس پھر وہ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی, کہیں پہ کوئی پیر دکھ گیا تو اس کے نیچے, کہیں پہ کوئی بڑا دکھ گیا کسی, بس اس کے یہ اس کو کوئی اس میں آپ بہتری کی گنجائش دیکھتے ہیں. ویسے میں نے آپ کی 5 سال پہلے کی ایک پوڈ کاسٹ ابھی کل پرسوں دیکھی ویسے تیاری تھوڑی کے لیے, تو شروع میں آپ نا مزمل بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل بات مجھ سے نہیں کرنی ہے, فوراً ہی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی آپ ظاہر اس سے بہت سی ویڈیو سے بنا رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو خیر یہ بھی ایک بتائیں کہ پولیٹیکل کیوں اتنا آپ وہ ڈر رہے تھے اس سے اس وقت کہ پولیٹیکل بات نہیں کرنی. پولیٹیکل بات کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہیٹ آتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یار وہ ایک اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نا مجھے بہت سارے لوگ چاہیے تھے, فالوورس چاہیے تھے, تو میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا تھا. آئی واز اے پیپل پلیزر. میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے آڈینس کے بیچ میں ڈیوائڈ بنے. آڈینس چاہیے تھی آپ کو, آڈینس چاہیے تھی, اور میں ڈیوائڈ نہیں چاہتا تھا. اور یہ ہوتا ہے مطلب جو بڑے بڑے آرٹسٹ, ہاں خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ, آرٹس کی انڈسٹری سے, تو وہ نہیں پڑھتے پالیٹکس میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو کوئی ظاہر ہے وہ انسان ہے, کوئی سائڈ چوز کریں گے. اب وہ سائڈ چوز کریں گے تو ان کے جو فین ہیں, بے شک فار ایگزامپل اس سنگر کے گانے پسند کرتے ہوں, وہ بولیں گے نہیں یہ ایسا ہے, اب نہیں سنوں گا اس کے گانے, اس کو فلانا میرا لیڈر اس کو پسند نہیں ہے, یہ اس نے کیسے بول دیا. تو وہ گوانے والی بات ہے. تو وہ ہمیشہ پولیٹیکلی کریکٹ ہی رہتے ہیں. شاہ رخ خان نے کبھی کوئی مجھے یا کوئی ایسی کوئی بات کی ہوگی کنٹروورشل خاص طور پہ پالیٹکس کو لے کے,
کبھی کوئی نہیں کی ہوگی. جو بڑے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتے. طارق جمیل صاحب ہر سیکٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو کبھی وہ ایسی بات نہیں کریں گے جس سے لڑائی شڑائی ہو یا کوئی کسی ایک سائڈ پہ وہ چلے جائیں. تو میں اس وقت یہی چاہ رہا تھا, لیکن ابھی ٹائم بدل گیا ہے. تو آپ اس چیز سے بے نیاز کیسے ہوئے کہ اب آپ کو آڈینس کیا کہتی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا؟ ابھی میرا یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے, جو مجھے پسند کر رہی ہے آڈینس اگر, تو وہ ٹھیک ہے, پھر وہ مجھے اپنے والے لوگ دے دو, میں ان کے ساتھ خوش ہوں. کیونکہ اب بہت بڑا میس آ گیا نا میرے پاس, تو ان میں اگر کٹ بھی گیا, فار ایگزامپل 60% کٹ گیا فار ایگزامپل میری کسی بات سے, تو جو رہ گیا میں اس کے ساتھ خوش ہوں. ایسے ہی ہاں وہ ایک نیش بنانے کا وہ سین ہے. صحیح بات ہے. اور اس سے بڑی لبرٹی اور کیا ہوگی کہ میرے جو اوریجنل تھاٹس ہیں اس کو میں اظہار تو کر سکوں یار بھائی. ہاں یار, اس سے بڑی اور کیا ہے لبرٹی؟ تو اس میں زیادہ آپ کو ذرا سکون ملتا ہوگا. ہاں بالکل. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ پاتے اپنی رائے کا اظہار. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار, ہر بندہ نہیں. بس ٹھیک ہے, صرف اپنا مطلب یوٹیوب سے اگر بندہ پیسے نہ بھی کمائے تو اس کو یہ والا فائدہ بھی کم نہیں ہے کہ آپ اپنے تھاٹس جو ہے وہ اظہار کریں لوگوں کو. ہاں یہ بہت بڑا بالکل 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 پریولیج بھی ہے, اور وہ ضروری ہے اس میں. تو میں نے جس طرح پوچھا کہ بالکل لاسٹ 10 منٹس ہیں کہ کبھی اگر صحیح ہو پائے گا نہیں, یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر کے کبھی کوئی اس کو ٹھیک کریں گے, یا کوئی سسٹم بنے گا, یا اس کا آپ سولوشن کیا دیکھتے ہیں؟ سر آپ کو بھی پتہ ہے یہ جواب تو اتنا آسان ہے نہیں, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ لیئرڈ ہے کہ بہت زیادہ. لیکن اس کا جواب میں ایسے نہیں دوں گا. میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بتایا کیا ہے. اکثر پوڈ کاسٹ میں کوئی بندہ ہوتا ہے اس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہوتا ہے, اور ہر بندہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بتا رہا ہے وہ الگ الگ ہے. ایک مسئلہ نہیں ہے کہ پتا چلے 5 لوگوں نے بات کی تھی اور ایک ہی مسئلے کو پوائنٹ کیا تھا. تو میں نہیں بتاؤں گا سب سے بڑا مسئلہ, لیکن ہم آپ کا جو سوال ہے کہ ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آئی تھنک ہم کر رہے ہیں. یہ جو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں, جو سوچ لوگوں میں ڈال رہے ہیں, جو ڈسکورس پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے کانٹینٹ سے, یہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں گریجولی. ہاں, یا آپ کا اچھا پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے اور میرا بھی چل رہا ہے. میں سٹائر کے تھرو کوشش کرتا ہوں, ہنسی مذاق کے تھرو کچھ بتا کے جاتا ہوں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح ہم آئی تھنک ہم اپنا کام تو ضرور کر رہے ہیں, اور آف کورس اس سے فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ لوگ سوال کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں نا اس پہ, تو یہی آپ کی میری تو سب سے بڑی جیت یہی ہے میرے خیال سے. تو ہم اپنے حساب سے تو ہم بالکل کر رہے ہیں, باقی تو بھائی لمبا سفر ہے. ظاہر ہے ٹائم بھی تو نہیں ہوا اتنا, لڑکانا اس کے اوپر تو بہت ہی لمبا سفر ہے. بہت ہی لمبا سفر ہے, فزیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. خیر رضا بھائی بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بڑی اسپونٹینیس آپ نے رہی. امید ہے کہ آپ کٹوائیں گے نہیں. نہیں بڑا مزہ آیا. ہاں وہ کچھ باتیں سمجھ آگے ہو گئی اس کو پہلے سے. کیوں ہم دونوں کی میری تو نہیں ملتی ہے, وہ تو پہلے تو نہیں ہے. یہ ہے کیا, ایسا ہے کیا؟ آپ لوگوں کو کوئی سوال ووال تو کر لیں, کل تو کر لیں جو ہے. مجھے بھول گئے ویسے, لیکن کر لیں جو بتائیں. کہ آپ نے ریسنٹلی نا کچھ عرصہ پہلے جو آپ کی شروع کی ویڈیوز آتی تھیں, تو آپ کے سارے یوٹیوبرس کے ساتھ آپ ویڈیوز بناتے تھے, جس میں لکی بھائی بھی تھے, موٹو بھی تھے, اور ساتھ اب لوگوں کو شارٹ لگتا ہے کہ آپ کا لکی سے پھٹا ہو گئی پوچھنا تمہیں. جی اس کے بعد نہیں, اس کے بعد آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئی ان کے ساتھ. پھر ریسنٹلی آپ نے سال پہلے ان کے ساتھ ایک وہ ویڈیو بھی ڈالی تھی جس میں ان کے ساتھ نہیں, ان کے اوپر ایک روسٹ بنایا تھا آپ نے, تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میرا اس کا کیا سین ہے. سین آن ہے کہ نہیں؟ سین ون لائنر بتا دوں, 3 لائنز کر لیں. ہاں 3 ورڈز کر لوں. نہیں لائنز 3 ورڈز چل اس کا 3 ورڈز لے لے. 3 ورڈز سن لیتا ہوں. اس کا جواب ہے 3 ورڈز میں, اس کا جواب ہے سین آف ہے. واہ واہ, باقی خود ہی پھیلا لو, اسٹریچ کر لو. سین آف. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی ریل نہیں نکلے گی نا اس میں 3 ورڈز میں. ریل نہیں نکلے گی, سین آف ہے. صحیح ہے. اس پہ کیا ہی بولوں میں, نہیں دوں گا ریل. کیوں نہیں دے گی, وہ یاد ہے آپ کو بھی یاد ہو گیا. تابش بھائی کے ساتھ دونوں شو میں سے کون سا تھا مزے کر رہا ہے, ڈیجیٹل والا یا وہ والا؟ یار دونوں کا مزہ آیا ویسے, آنیسٹلی دونوں کا مزہ. دوسرے کا اس لیے مزہ آیا کیونکہ اس کی انرجی بڑی ڈفرینٹ ہے. ہاں جیو کی اس میں انرجی بڑی ڈفرینٹ تھی. اس میں وہ تھا کہ ایک دوسرے کو نا پریمس دے رہے تھے ہم
کہ یہ لے اس پہ جوک بنا, یہ لے اس پہ جوک بنا. Cues یہ کولیبریشن ٹائپ تھا کیونکہ ٹی وی تھا, تو وہ دوسرا بالکل ہی الگ تھا, وہ اٹیک اٹیک اٹیک, وہ عجیب سی وہ تھا. دونوں کا اپنا مزہ تھا. ایسے ہی ہے. تو باقی یہ اسٹینڈ اپ بھی آپ کے ہوتے رہیں گے, کیونکہ مجھے تو جب بھی نیا موقع ملا میں تو ضرور آؤں گا. آپ اگر شیئر کرنا چاہیے اسکیجول وغیرہ نیکسٹ, یا آپ وقت کے ساتھ؟ نہیں, وقت کے ساتھ موڈ کے حساب سے میں پھر شیئر کرتا ہوں کہ چلیں, کہاں کر رہا ہوں. آل دا بیسٹ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.